الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اپنی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ایک دو وضاحتیں جو ہمارے لیے مناسب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، انتظاماً اسٹیج کا یہ حصہ جو آپ کے سامنے ہے اوپر کیا گیا، جس میں بظاہر کچھ احباب اوپر بیٹھے ہیں اور آپ نیچے بیٹھے ہیں۔ بظاہر بھی یہ شکل اہل علم کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ آج اس نے آتے ہوئے بھی عرض کیا تھا کہ مسجد زیادہ مناسب جگہ ہوتی تھی، چونکہ خواتین بھی ہیں، معلمات بھی ہیں، ان کے لیے مسجد کا کوئی حصہ ایسی سہولت والا نہیں ہے جہاں پر دونوں طرح کے طبقے کو جمع کیا جا سکے۔ اس لیے بظاہر اس میں جو بھی شان کے خلاف بات محسوس ہوتی ہو اسے نظر انداز کیا جائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اہل علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے جو ان کے علم میں نہ ہو۔ عام طور سے پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ خود اتنا محنت اور فکر مند رہتا ہے کہ دوسروں کو متفکر کرتا ہے۔ آپ حضرات کے جمعہ کے بیانات، آپ میں سے وہ ہیں جو جلسوں میں جاتے ہیں، اجتماعات میں جاتے ہیں، آپ کی باتیں سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور یہ بڑا آزمائش کا موقع ہوتا ہے کہ کہنے والے کو خاموش بیٹھنا پڑے، کہنے والے کو سننا پڑے۔ یہ اس کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، اور ایسے احباب کے سامنے جو خود دوسروں کو نصیحت کرتے ہوں، انہیں کوئی بات سنائی جائے، سنانے والے کے لیے بھی ایک امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ البتہ ہمارا سفر کا سلسلہ چونکہ شروع ہوا ہی ہے طلب سے، ہم عالم بننے سے پہلے طالب علم بنے ہیں۔ طلب والی وہ کیفیت ہم میں ہمیشہ باقی رہنی چاہیے۔ ہمیں ہمارے اساتذہ نے سکھایا، ہم میں سے جو معلم ہیں، مدرس ہیں، وہ اپنے طلباء کو سکھاتے ہیں، موت تک طالب علم بن کے رہنا چاہیے۔ طلب والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو مطلوب کی ناقدری پیدا ہو جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ جب آدمی کو پیاس لگتی ہے، پانی کی قدر پیدا ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے تو نوالے کی قدر پیدا ہوتی ہے، پیاس نہیں لگی، زمزم بھی پلاؤ تو پینے تیار نہیں ہوگا، بھوک نہیں لگی، لذیذ کھانا کھلاؤ، کھا کے بھی ناشکری ادا کرے گا۔ طلب اصل چیز ہوتی ہے۔ آدمی میں اگر سچی طلب ہو تو پھر وہ چور کی نصیحت پر بھی عمل کر لے گا، اور اگر سچی طلب نہ ہو تو اپنے شیخ و مرشد کی نصیحتوں کو بھی ضائع کر دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں طلب تھی تو جو کتابوں کا بستہ اور تھیلی وہ اٹھا کر لے جا رہے تھے، چوروں نے چرا لیا، پکارنے چیخنے لگے کہ بھائی اس میں کوئی خزانہ نہیں ہے، اس میں میرا لکھا پڑھا علم محفوظ ہے۔ چوروں نے نصیحت کی، ایسا بھی کیا علم جسے چرا لیا جا سکتا ہے، جسے چرا لیا جائے تو وہ لکھنے پڑھنے والا جاہل ہو جائے۔ بات دل کو لگی، 6 سال تک اپنی لکھی ہوئی باتوں کو حفظ کرنے میں لگا دیا، اور اب کہا کہ اب میرا علم کوئی چرا نہیں سکتا۔ لیکن یہ حفظ کی توفیق نصیب ہوئی چور کی نصیحت سے۔ پتہ چلا طلب سچی ہوتی ہے تو چور کی نصیحت بھی عمل کر جاتی ہے۔ اگر طلب صادق نہ ہو تو شیخ و مرشد کی نصیحتیں بھی آدمی ضائع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں طلب ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، ہم عام سامعین کی طرح نہیں ہیں۔ جس طرح جمعہ کے خطبے میں آ جاتے ہیں، درمیان میں بھی آ گئے، آخر میں بھی آ گئے، وآخر دعوانا پر بھی آ گئے، ہم وہ سامعین نہیں ہیں۔ ہم شروع سے جسماً بھی شریک ہیں، ذہناً بھی شریک ہیں، فکراً اور عملاً بھی شریک ہونے کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہماری نیت کی درستگی ہمارے عمل کے رخ کو بدلتی ہے۔ نیت کی خرابی عمل کے رخ کو خراب کر دیتی ہے۔
بڑوں نے لکھا ہے، اسلاف کی کتابوں میں موجود ہے، نیت درست ہو چھوٹے عمل بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاتے ہیں، نیت خراب ہو تو بڑے عمل بھی مردود ہو جاتے ہیں۔ نیت اچھی تھی، زانیہ کے کتے کو پانی پلانے نے بھی نجات دلا دیا۔ نیت خراب تھی تو کعبۃ اللہ سے بھی ناپاک ہو کے نکلتے ہیں۔ تو اس واسطے نیت کی درستگی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سامعین جو عام طور سے دیگر جلسوں میں ہوتے ہیں، پروگرامات میں ہوتے ہیں، وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سامعین میں سے وہ ہوتے ہیں جو قانع ہوتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو جامد ہوتے ہیں، تیسرے وہ ہیں جو واقعتاً نفع کی نیت سے سنتے ہیں، استفادے کی غرض سے سنتے ہیں، طالب ہوتے ہیں۔ ہمیں نہ قانع بننا ہے نہ جامد بننا ہے، بلکہ ہمیں طالب بننا چاہیے۔ تینوں کی وضاحت کیا ہے؟ قانع جو ہوتا ہے وہ جلسے میں آنے سے پہلے جیسا تھا، جلسے سے اٹھنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتا ہے۔ مال کی جو قناعت ہوتی ہے وہ پھر بھی پسندیدہ ہے۔ علم کی قناعت دراصل وہ کبر کی علامت ہوتی ہے۔ علم میں ہمیں قناعت کا حکم نہیں دیا گیا، مال میں ہمیں قناعت کا حکم دیا گیا ہے۔ علم میں ہمیں حرص کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک مال کا حریص، دوسرا علم کا حریص، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے۔ تو ہمیں علم کا حرص سکھایا گیا ہے۔ جو قانع ہوتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، دعوت دے دیے ہیں چلے جائیں گے، نہیں جائیں گے تو دل ٹوٹ جائے گا، ناراض ہو جائیں گے، بعد میں پوچھیں گے اتنی محنت سے پورے ضلع کا پروگرام رکھا گیا، آپ آئے نہیں ہیں۔ دوسرے وقتوں میں بولتے رہتے ہیں کہ فتنے پھیل رہے ہیں، کیا حل ہے، کیا کریں۔ وہ حل کے لیے ہی تو ہم سب سر جوڑ کے بیٹھنے کے لیے پروگرام کیا گیا تھا۔ وہ منہ دکھا کے چلے جائیں، تسلی ہو جائے، بعد میں شکایتوں کا سلسلہ نہ رہے۔ علمی قناعت دراصل یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، اسے خدا جگہ نہیں دیتے ہیں، مخلوق کیا جگہ دے گی۔ اس واسطے علم میں قناعت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا جو جامد ہوتا ہے اسے دوسری زبان میں ناقد بھی کہتے ہیں۔ ناقد کا مطلب یہ ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک استفادے کی نیت ہی نہیں کرتا ہے، وہ تنقید ہی کی نیت کرتا ہے۔ یہاں نہیں ہونا تھا، وہاں ہونا تھا جلسہ، ایسا نہیں ہونا تھا، ویسا ہونا تھا، خصوصی مہمان فلاں نہیں فلاں ہونا تھا، عنوان یہ نہیں وہ ہونا تھا، اسٹیج ایسا نہیں ویسا ہونا تھا، پورا بیان ٹھیک رہا لیکن درمیان میں یہ بات نہیں بولنا تھا۔ یہ ساری نقد والی ہی کیفیت اس کے اندر رہتی ہے۔ ناقد کا حال یہ ہے وہ وقت کے قطب اور ابدال کی مجلس سے بھی محروم اٹھتا ہے۔ وہ ہم جیسے نالائقوں کی مجلس سے محروم اٹھے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ بڑے سے بڑے قطب ابدال کی مجلس سے بھی محروم اٹھتا ہے۔ ان کے سامنے جنید بغدادی، عبدالقادر جیلانی بھی آ جائیں تو ان سے بھی کہے گا آپ کے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، اس واسطے اتنے بڑے قطب ابدال بن گئے، ہمارے زمانے میں ہوتے تو آپ بھی نہیں بن پاتے۔ نقد کی جو کیفیت ہے یہ تعمیری ہو تو ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، اور نقد اور تنقید تعمیری نہ ہو، تخریبی ہو تو خود کو بھی بگاڑ دیتی ہے، بننے والوں کو بھی بگاڑ دیتی ہے۔ ہم جب تعمیری اور تخریبی تنقید کا فرق نہیں کر سکتے ہیں اور نہ اس مضمون کو ہم پڑھے ہیں تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس نیت سے ہی فارغ ہو جائیں کہ ہمارے اندر نقد کی کیفیت نہ رہے۔ تیسرا جو شخص ہوتا ہے سامعین میں طلب والی کیفیت، یہ وہ شخص ہے جسے ابھی ذکر کیا گیا، چور نصیحت کرے، جیسا کہ کتابوں میں لکھا، ہم اور آپ نے بھی اپنے اساتذہ سے سنا، اگر دیوار پر بھی لکھا ہوا ملے خیر الجلیس فی الزمان کتاب، کہ اس زمانے کا بہترین دوست کتاب ہے تو اس نصیحت کو عمل کر لیا کرو۔ بلکہ ہم اور آپ نے جنہوں نے حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب دامت برکاتہم سے پڑھا ہوگا، انہوں نے متنبی کے درس میں ایک مرتبہ تلطفاً اور مذاقاً فرمایا تھا کہ اگر گدھے کی گاف پر بھی لکھا ہوا ملے خیر الجلیس فی الزمان کتاب تو بھی نصیحت مان لیا کرو۔ وہ اپنے ذوق اور مزاج سے فرمایا تھا۔ باقی کہنا یہ ہے کہ اگر نصیحت کی بات اچھی ملتی ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو، اسے لینا چاہیے۔
تو پہلے ہم نیت کی درستگی پر توجہ دیں تاکہ ہمارا یہ جلسہ ضائع نہ ہو، یہ محنتیں ضائع نہ ہو۔ آدمی ایک ضلع کو جوڑنے میں اور ایک دینی ماحول قائم کرنے میں بڑی مصیبتیں، بڑی شکایتیں جھیلنا پڑتا ہے۔ پروگرام قائم کرنے سے پہلے بھی، پروگرام قائم کرنے کے بعد بھی بہت سے مسائل کو آدمی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے اتنے اہل علم کو ایک جگہ جمع کر دینا۔ ہر آدمی اپنے آپ کو، ہر آدمی اپنی جگہ پر اپنی ذات میں بڑا ذمہ دار ہے۔ ایک قوم، ایک طبقہ، ایک جماعت اس کے پیچھے ہے، معتقدین ہیں، مریدین ہیں، متوسلین ہیں یا محبین اور سامعین ہیں۔ ہر آدمی کی اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں ایک حیثیت ہے۔ اپنی ساری حیثیتوں کو بھلا کر ایک جگہ جمع ہونا اور استفادے کی غرض سے آنا، دراصل اجتماعیت کا یہی ایک سب سے بڑا سبب ہے۔ بقول حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے، اجتماعیت تواضع سے پیدا ہوتی ہے۔ میں اپنے آپ کو مٹا دوں اور یہ کہوں کہ ہمارے سامنے والے صاحب سے کام لے لیا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے، وہ جیسا بولیں وہ ہم کر لیں گے، یہ تواضع والی صفت اجتماعیت پیدا کرتی ہے۔ مال دولت سے، عہدوں سے آدمی منتشر ہو جاتا ہے، تواضع کی صفت سے آدمی مجتمع ہو جاتا ہے۔ یہ صفت کی ہم میں کمی ہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ موجودہ جو فتنوں کا دور ہے، اس میں ہم اہل علم کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس سے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ گفتگو کا حصہ، گفتگو دو حصوں پر تقسیم ہے۔ پہلا حصہ ہے گفتگو کا وہ رخ ہے جس میں ہمیں اپنی ذات کو تیار کرنا ہے فتنوں کے مقابلے کی خاطر۔ دوسرا حصہ وہ ہے عملی طور پر ہمیں میدان میں کرنے کے کچھ کام ہیں جس میں ہم فتنوں کا تعاقب کر سکیں اور اپنے اس نقصان کی تلافی اور تدارک کر سکیں۔ پہلا جو حصہ ہے کہ فتنوں کے تعاقب کے لیے ہمیں جو اپنی ذات میں تیاری کرنی چاہیے، اپنی طرف توجہ دینی چاہیے، ایک پہلی اور اہم صفت ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں یا غلط فہمی کا شکار ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے، میڈیا نے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، جس میں ہم سب لوگ صبح شام مبتلا ہیں، بعض ہم میں سے وہ ہیں ہر سچی جھوٹی خبر کو وحی الہی کا درجہ دیتے ہیں، جیسا کہ عوام میں یہ صفت ہے کہ ہر آنے والی خبر ہمارے لیے بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلے تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کیا میرے لیے اینڈرائیڈ موبائل اتنا ضروری ہے، اور واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یہ سب میرے لیے ضروری ہے، اور اس میں آنے والا ہر میسیج میرے لیے ضروری ہے، ہر ویڈیو کلپ میرے لیے ضروری ہے؟ کیا ہر ویڈیو کلپ کا میرے لیے فائدہ مند ہونا میرے استاذ نے کہا، میرے شیخ نے کہا، یا میں نے استخارہ کیا؟ کہ ہر واٹس ایپ گروپ میں میرا شامل ہونا ضروری ہے، ہر میسیج کا دیکھنا اور اسے آگے فارورڈ کرنا میرے لیے ضروری ہے؟ عام طور سے دیکھا گیا ہے، تجربہ کرنے والے کر رہے ہیں، سائنس تحقیق کرنے والے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عام طور سے جو شخص اپنے وقت کو منظم نہیں کرتا ہے، 4 سے 6 گھنٹے آرام سے وہ اپنا وقت اسکرین کو دیتا ہے، 4 سے 6 گھنٹے اپنا وقت وہ اسکرین کو دیتا ہے۔ اور موبائل پر ایک کتاب لکھی ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے کسی شاگرد نے، حضرت کی افادات اور ارشادات کے پیش نظر، تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن میں آدمی اپنا موبائل آن اور آف کرتا ہے، اسکرین کھول کر دیکھتا ہے، پھر اسکرین کھول کے بند کرتا ہے، ایک دن میں کم از کم وہ 350 مرتبہ کھولتا بند کرتا ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ ہم موبائل میں کس قدر مبتلا ہیں۔ 3 گھنٹے اگر ہمارا وقت موبائل میں ہو تو وہ 3 گھنٹے ہم قرآن مجید کو دے سکتے ہوں تو 10 دن میں ہمارا قرآن مجید بآسانی ختم ہو سکتا ہے، بلکہ 3 دن میں ختم ہو سکتا ہے۔ 3 گھنٹے میں 9 پاروں کی تلاوت ہو تو 3 دن 4 دن میں قرآن ختم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک پارے کی تلاوت سے بھی محروم ہیں۔ تو میڈیا نے جو تاثر ہمیں دیا ہے کہ ہمارے لیے بھاری سے بھاری موبائل ضروری ہے، اور اس میں آنے والے میسیجز بھی ضروری ہیں، ویڈیو کلپس بھی ضروری ہیں، جس کا ہر ویڈیو کلپ مجھے دیکھے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جو یہ احساس برتری اور خوش فہمی پیدا ہو گئی کہ میں دنیا کی ہر خبر سے واقف رہوں اور خود سے بے خبر رہوں، اس سے مجھے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس میڈیا کے غلط استعمال سے یا اس کے پروپیگنڈے سے ہمارے ذہن میں بھی ایک بات یہ بیٹھ گئی ہے کہ
ہر آئے دن جو خبر ہمیں دکھائی جا رہی ہے وہ ہمارے موافق نہیں ہے. کہیں بلڈوزر دکھایا جا رہا ہے، کہیں پر اوقاف پر قبضے دکھائے جا رہے ہیں، کہیں مسجدوں کی شہادت دکھائی جا رہی ہے، کہیں علماء کو قید کیا جانا، کہیں دنگے فسادات، کہیں قوانین کے ذریعے سے مسلمانوں کو جگڑنا، ان کی زمین تنگ کرنا. ایسے ایسے حالات دکھائے جا رہے ہیں. اذان پر پابندی اور اسپیکر پہ پابندی، اتنے پابندیاں اور اتنے زمین تنگ ہو رہی ہے کہ در حقیقت ہم جو امت کو امید دلانے والا طبقہ ہے وہ بھی نا امیدی کا شکار ہو چکا ہے. وہ سوچنے لگا ہے کہ حالات موافق نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس واسطے کوئی بھی بڑا قدم جسے ہم بڑا سمجھتے ہوں، فی نفسی ہی وہ قدم بڑا ہے یا نہیں ہے وہ تو حقیقت جاننے والے جانتے ہیں. کوئی بھی اقدامی کام جو ہمارے ملک کی حد تک، ہماری مسجد کی حد تک، ہمارے محلے کی حد تک بھی میں کر سکتا ہوں، وہ بھی کرنے سے میں ہمت ہار جاتا ہوں کہ نہیں ابھی حالات موافق نہیں ہیں. اس غلط فہمی سے ہمیں نکلنے کے لیے اکابر کی زندگیاں نمونہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوی نبوت اور کلمہ نبوت لے کر قوم کے سامنے آئے تو کیا آپ علیہ السلام کے سامنے حالات موافق تھے؟ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی جو گزاری ہے کیا حالات موافق تھے؟ ہجرت جس لمحے میں ہوئی ہے کیا اس وقت حالات موافق تھے؟ جنگ بدر، جنگ احد جن حالات میں ہوئی ہیں کیا حالات موافق تھے؟ غزوہ حنین اور غزوہ خندق جن حالات میں پیش آیا کیا حالات موافق تھے؟ ہم سب سمجھیں کہ اسلامی تاریخ کا ایک لمبا حصہ ہے جس میں اللہ نے فتوحات کے راستے کھولے ہیں جبکہ حالات موافق نہیں تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہ کا اتنا بڑا کام کیے ہیں جنہیں تاریخ امام اعظم کے نام سے جانتی ہے. جن حالات میں انہوں نے فقہ کو مرتب کیا کیا وہ حالات اتنے موافق اور سازگار تھے کہ اتنی آسانی کے ساتھ فقہ مرتب کر دیا جائے؟ صاحب ہدایہ نے ہدایہ جن حالات میں لکھا ہے حالات اتنے موافق تھے کہ اتنی بڑی معتبر کتاب جو کسی مسلک میں نہیں لکھی گئی، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسا ذہین شخص یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ میں دنیا کی ہر کتاب ایک بار پڑھ لوں تو دوبارہ لکھ سکتا ہوں لیکن ہدایہ نہیں لکھ سکتا. امام علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ شافعی ہونے کے باوجود بھی ہدایہ حنفی مسلک کی کتاب پر تخریج کرنے کو اپنا شرف سمجھا کہ میں حنفی مسلک کی کتاب کی تخریج کر لوں، اس کی احادیث کی تحقیق کر لوں. تو جن حالات میں لکھے گئے ہم سب جانتے ہیں یہ وہ حالات تھے جن میں کمیونزم تھا، جہاں پر خدا کا نام لینا بھی جرم اور شرک تھا، سزا دے دی جاتی تھی. ایسے حالات میں انہوں نے روزہ رکھ کر، سب جانتے ہیں امام صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی نے جو ہدایہ لکھی ہے 40 جلدوں میں لکھی، پھر اسے مختصر کیا. اس عرصے میں 14 سال لگے، 16 سال لگے. ان پورے 14 سال 16 سال کے عرصے میں صبح سے گھر ٹیفن لے جاتے، وہاں گھر مدرسہ جا کر بچوں کو کھلا دیتے. گھر والے سمجھتے کہ مدرسہ جا کے کھائیں گے، بچے جب ٹیفن ملتا تو سمجھتے گھر سے کھا کے آئے اس واسطے ہمیں کھلا رہے ہیں. لیکن پوری ہدایہ مرتب کرنے تک روزے کی حالت میں زندگی گزاری. آدمی جب کسی کو مقصود اور منزل بناتا ہے تو اس کی قبولیت کی بھی فکر کرتا ہے. اسی واسطے آج ہدایہ جیسے کتاب کسی مسلک والے، کسی مذہب والے نے لکھی نہیں سکتی. اس معیار کی معقولات اور منقولات دونوں کو جمع کرتے ہوئے حالات ہر زمانے میں موافق نہیں رہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. حالات موافق ہوتے تو فقہ حنفی کے بانی کو جیل سے جنازہ نکلنے کی کیا ضرورت رہتے؟ حالات ناموافق ہی رہے، اسی وجہ سے جیل کی زندگی گزارنی پڑی آخر عمر میں. ہم جانتے ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جن حالات میں پڑھا ہے وہ حالات خود قابل تعجب ہیں. 4 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا. غزہ آپ کا پیدائشی وطن ہے، وہاں سے آپ کو ہجرت کرنا پڑا. مکہ مکرمہ کی زندگی وہاں اتنے فاقے. ماں اس زمانے میں 1300 سال 1200 سال پہلے والدہ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر سکے. فیس وغیرہ کا نظام نہیں تھا. جو کاپی اور کاغذ خریدنا ہے وہ بھی خرید کے دینے کی طاقت نہیں تھی. امام شافعی اپنے استاذ کے گھر کا پانی بھر کر اپنے کاغذ اور قلم کا انتظام کر لیتے تھے.
تو جن حالات میں ہمارے اکابر نے پڑھا ہے وہ حالات بھی موافق نہیں تھے. جن حالات میں کام کیا ہے فتاوہ کا، تحقیق کا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں فقہ و فتاوہ کا جب کام کیا تو بادشاہ ہارون رشید نے ان سے ناراض ہو کر ایک مرتبہ ان کی پھانسی کا فیصلہ کر دیا. امام محمد چونکہ استاذ ہیں امام شافعی کے اور ہارون رشید متاثر تھا امام محمد رحمت اللہ علیہ سے، تو انہوں نے سفارش کی کہ حق پرست عالم ہیں، ان کے حق میں ایسے پھانسی کا فیصلہ نہ کیا جائے. امام محمد کی سفارش قبول تو کر لیا، لیکن امام محمد کی سفارش پر اتنا ناراض ہوا کہ سامنے رکھا ہوا قلم اور دوات جو رہتا ہے وہ پھینک کر امام محمد کو مارا. امام محمد کے چہرہ زخمی ہو گیا. تو اتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے سیر کبیر، سیر صغیر، جامع کبیر، جامع صغیر، کتب ستہ جو احناف کی مشہور کتابیں ہیں، یہ بانی اور بیرسٹر کہلانے والے احباب ناموافق حالات میں وہ کارنامے کیے ہیں جو ہم آج موافق اور امن کے حالات میں نہیں کر پا رہے ہیں. یہ جو سوچ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، حالات ہمارے خلاف ہیں، اس نا امیدی کی کیفیت سے نکلنے کی ضرورت ہے. کل قیامت کے دن غزہ اور فلسطین کی خواتین اور وہاں کے معصوم بچے ہمارے خلاف حجت قائم نہ کر لیں کہ وہاں تو جنگ کے حالات ہیں. ان حالات میں وہ اپنے بچوں کو ایک سال کے اندر گزشتہ 2024 میں ایک سال میں سارے جنگ کے عالم میں 900 بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بناتے ہیں. اور امن کی حالت میں ہم اپنے مکتب کے نظام کو منظم نہیں کر سکتے ہیں، اپنے مدرسے کے معیار کو منظم نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر وہ غزہ اور فلسطین کے بچے ہمارے خلاف حجت بنے گے. ہم جانتے ہیں افغانستان کے حالات 15-18 سال تک کیسے رہے، ظالم کیسے مسلط رہا. اس تسلط کے عالم میں انہوں نے اپنے وزیر خارجہ بھی بنائے، وزیر داخلہ بھی بنائے، صدر بھی بنائے، ایسے بنائے کہ جس دن وہاں سے ظالم کا خروج ہوا اس کے دوسرے دن ان کے پاس حکومت سنبھالنے کے لیے چپراسی سے لے کر صدر جمہوریہ تک کا فرد تیار ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمارے حوالے ملک کی صدارت، ملک کی وزارت، ملک کی سیاست ہمارے حوالے کر دی جائے تو ہمارے پاس ایک کانسٹیبل ڈھنگ کا نہیں ملے گا، ملک سنبھالنے والا صدر کہاں سے مل جائے. امن کے حالات میں جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہمیں شکایت اس بات کی ہے کہ ہمارے حالات موافق نہیں ہیں، اس واسطے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جن حالات میں کام کیا ہے وہ موافق حالات ہوتے. حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کو اپنے دور کا مجدد قرار دیا. اتنا بڑا شخص جس نے اپنی زندگی کا 7 سالہ یا 8 سالہ حصہ جیل کی زندگی میں گزارا، اور جیل میں رہ کر اپنے شاگردوں کو جو فتاوہ اور تحریرات لکھائے ہیں، آج وہ عرب سے 36 جلدوں میں فتاوہ المجموع للفتاوہ ابن تیمیہ کے نام سے چھپ چکے ہیں. تو جیل میں لکھے جا رہے ہیں، 36 جلدوں میں لکھے جا رہے ہیں. تو موافق حالات میں کہاں کام ہوا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت ادیم السماء 5ویں صدی ہجری میں جس کو یہ مقام ملا ہے صحیح بخاری کو، تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ موافق حالات میں لکھے ہوتے تو پھر بخارا میں کیوں قبر نہیں بن سکی؟ پردیس میں کیوں ان کو انتقال ہونا پڑا؟ اپنے ہی لوگوں نے کیوں انہیں اپنے یہاں اپنے یہاں دفن ہونے بھی نہیں دیا، اپنے یہاں آنے بھی نہیں دیا؟ ان سب بزرگوں کی زندگیاں بتاتی ہیں حالات کسی زمانے میں موافق نہیں ہوتے، مخالف حالات میں ہی ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. ہم میں اگر کوئی آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ جب حالات موافق ہو جائیں گے اس وقت میں کام کروں گا، اس کی مثال ایسی ہی ہے جو سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور لہریں جو کنارے آ کر ٹکرا رہی ہیں، ان لہروں کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے جب یہ لہریں رک جائیں تو پھر میں تیرنا سیکھ لوں گا، جب یہ لہریں رک جائیں پھر میں چھلانگ لگاؤں گا اور تیرنا سیکھ لوں گا. جب تک سمندر ہے تب تک لہریں بھی باقی ہیں، لہریں نہ تھمیں گی اور نہ تیرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے. انہی لہروں میں ہمیں تیرنا سیکھنا ہوگا. حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جن حالات میں دعوت تبلیغ کا کام لے کے شروع فرمائے ہیں حالات موافق تھے.
اس وقت شدی کی تحریک کتنی چل رہی تھی، سنگ پریوار کی تحریک کیسی چل رہی تھی، گھر گھر پہنچ کر جیسے آج دعوت تبلیغ کے ساتھی گھر گھر پہنچ کر انہیں ایمان اور کلمہ سکھا رہے ہیں، ویسے گھر گھر پہنچ کر کافر بنانے کی محنتیں چل رہی تھی، فرد سے ملاقات کر کے انہیں ہندو بنانے کی کوششیں چل رہی تھی۔ ان حالات میں حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعوت تبلیغ کی محنت شروع کی۔ کیا ان کے پاس اسباب تھے؟ کون سی فوج ان کے ساتھ تھی کہ جس میں وہ کام کر سکیں، حالات کو موافق بنا سکیں؟ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جن حالات میں ڈالی گئی وہ انگریز کا زمانہ ہے، جہاں پھانسی دی گئی، انگریزوں سے 2 جنگیں ہاری گئی، 1857 کی جنگ ہاری گئی، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ ہارا ہوا طبقہ وہ مثبت پہلو سے کام کرنے کے لیے دارالعلوم کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اس کے 100 سال کے بعد پھر 1957 میں پھر اللہ تعالیٰ فتح اور کامیابی دے رہے ہیں۔ تو ہماری تاریخ اسلاف یہ بتاتی ہے کہ حالات موافق ہوں تو ہمارے بڑوں نے کام کیا ہے، ایسا بہت کم نصیب ہوا۔ ہم دیکھ لیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں حجت اللہ البالغہ لکھے ہیں، اس کے مقدمے میں حضرت نے لکھا کہ ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں جن حالات میں حجت اللہ لکھی جا رہی ہے۔ رحمت اللہ الواسع آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا، اس کے مقدمے میں حضرت نے وضاحت کی جنگ کے حالات کیسے، ظالم حکمران انگریز کے حالات کیسے مسلط ہو چکے تھے، ان حالات میں گوشہ نشینی کے ساتھ حجت اللہ لکھی جا رہی ہے، احکام شرعیہ کو عقل کی نظر میں سمجھایا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جن حالات میں دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا ہے وہ حالات موافق تھے کہ ایسا فتویٰ دیا جا سکے۔ ہم سے اگر کوئی آدمی ان حالات میں 3 طلاق کا مسئلہ پوچھ لے کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاق دی جائے تو ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو ہمیں تحریراً فتویٰ دیتے ہوئے خوف ہوتا ہے کہ وہ کہیں قانون کے خلاف یہ فتویٰ استعمال نہ ہو جائے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ 3 نہیں ہے، 1 بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ کلام لغو ہے، اس پر کوئی حکم ہی مرتب نہیں ہوگا، قانون یہ کہہ رہا ہے۔ اور مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 کے 3 واقع ہو گئے اور جدا ہو گئے اور پھر رجوع کی شکل بھی باقی نہیں رہی، اور قانون یہ کہہ رہا ہے کہ رجوع کی شکل بھی باقی ہے، بیوی بھی باقی ہے، طلاق بھی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں یہ بولنا جرم ہے، اس واسطے 2 سال کی سزا ہوگی، جیل میں رہ کے اپنے گھر والی کو پالنا ہوگا، جیسے کہ محترم فلیٹ موڈ میں رہ کر پورے ملک کو برباد کر رہے ہیں، ویسے کرنا ہوگا۔ تو یہ حالات جو پریشان کن ہیں، ہم میں سے کوئی آدمی کسی معاشرتی اور آئینی مسئلے میں حکم بتاتے ہوئے خوف کھاتا ہے، وہ دلی کی جامع مسجد پہ کھڑے ہو کر جس کی سلطنت چل رہی ہے اس کی سلطنت میں کھڑے ہو کے فتویٰ دیتے ہیں کہ آج سے ملک دارالحرب ہو چکا ہے۔ کام کرنے والے عزائم والے ہوتے ہیں، عزیمت والے ہوتے ہیں، رخصت والوں سے کام نہیں ہوتا ہے، عزیمت والوں سے اللہ تعالیٰ ہر وقت کام لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ رات بھر قربانی دے کر، نیند قربان کر کے، اپنی خواہشات قربان کر کے، کتب 6 جو حناف کی معتبر کتابیں ہیں لکھنے میں مصروف ہیں۔ شاگرد کہتے ہیں، والدہ کہتی ہے رات ہو گئی، سب سو گئے، چراغوں کا دور ہے، آپ بھی سو جائیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری قوم اس واسطے سوئی ہے کہ محمد جاگ رہا ہے، اگر میں بھی سو جاؤں گا تو قوم کے مسائل کون حل کرے گا۔ اس قربانی کے ساتھ جب کتاب لکھی گئی کتاب الاصل المعروف بالمبسوط، تو اس کتاب کو ایک یہودی عالم دین نے پڑھا، اس کا تبصرہ یہ ہوا ھذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر، یہ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب کا عالم ہے تو بڑے محمد کی کتاب کا عالم کیا ہوگا۔ قربانی والے، عظیمت والے انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ میں ایک رسم نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے آپ میں ایک خواہش نفس نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تو میں تبدیلی کے کیا خواب دیکھ سکتا ہوں۔ ہمیں ہمارے اکابر نے جس دور میں کام کیا ہے اسی دور کو سامنے رکھنا ہوگا، اور جن حالات میں جو خواب دیکھے ہیں ان حالات میں وہی خواب دیکھنا ہوگا۔ ہم ایسا نہیں ہو سکتا ہم مراہق رہ کر 50 سال کی عمر والا 55 سال کی عمر والا خواب دیکھیں، ہم مراہق رہ کر 50-55 سال کی عمر والا خواب دیکھیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، محبین کے طبقے کا خواب دیکھ رہے ہیں،
ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، ایک بڑی جماعت کے ہمارے ساتھ چلنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کے خوابوں سے حالات نہیں بدلتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ترجمان القرآن، 3 جلدوں میں جن کی کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں، غبار خاطر، کلام خاطر وغیرہ، جنہوں نے آزادی کے موقع پر قربانیاں دی تھی۔ 11 سال کی زندگی ان کی جیل میں گزری ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، 11 سال کی زندگی۔ 11 سال کی زندگی میں سے 1 جلد قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے باہر کیا، باقی 2 جلدوں کا قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے جیل میں کیا۔ کام کرنے والوں کے لیے جیل کی زندگی بھی موافق ہے، ناکام لوگوں کے لیے امن اور باہر کی زندگی بھی موافق نہیں لگ رہی ہے۔ کام کرنے والوں کے لیے دن چھوٹا لگ رہا ہے، سونے والوں کے لیے رات چھوٹی لگ رہی ہے۔ کام کرنے والوں کے لیے دن چھوٹا لگ رہا ہے، سونے والوں کے لیے رات چھوٹی لگ رہی ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کی کیفیات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ترجمہ شیخ الہند ہمارے بچپنے میں بھی آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ سعودی عرب سے چھپا کرتا تھا، بعد میں حالات ایسے بگڑ گئے جس کی شکایت سب کو ہے کہ مکاروں نے، چال بازوں نے سیاسی چاپلوسی کے ساتھ عہدے پا کر اس قرآن مجید کے ترجمے کی طباعت کو بند کرا کے اپنا قرآن مجید کا ترجمہ عام کرانے لگے۔ تو وہ قرآن مجید حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کا ترجمہ تو دیوبند میں کیا، لیکن تفسیر جو ہوئی ہے وہ تفسیر سورہ نساء تک کی دیوبند میں ہوئی، باقی پورا وہ مالٹا کی جیل میں ہوا۔ ان بزرگوں نے ناموافق حالات میں جیل کی زندگی میں جو کام کیا ہے وہ امن کے حالات میں ہم نہیں کر پا رہے۔ تو میڈیا کے اس تاثر سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں بہار کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا ابوالمحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر یہ مسلم پرسن اللہ اور جمعیت العلماء کی مضبوطی اور فقہ اکیڈمی، حتیٰ کہ ان کی تاریخ میں لکھا ہے بہار کی اپنے ایریے میں انہوں نے مستقل پارلیمنٹ اور سلطنت بنا لی تھی، جس کی پولیس بھی تھی، جج بھی تھا، عدالت بھی تھی، فیصلے ہوتے تھے۔ 6 مہینے میں انہوں نے ایک ملک کے نظام کو بنا کر دکھایا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ ان کے کارناموں سے متاثر ہو کر ہی ابوالمحاسن سجاد کے اس نام کو لے کر اپنے فرزند حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا نام رکھا ہے۔ ان بزرگوں کے وہ کارنامے جو ایک تنہا فرد ایک ملک کو ایک سلطنت کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ مردوں کو پڑھے ہیں نہ زندوں کو دیکھے ہیں، ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہی دیکھ رہے ہیں جو دشمن ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے، ہم وہی سن رہے ہیں جو دشمن ہمیں سنانا چاہ رہا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو نالی میاں رحمت اللہ علیہ کو پڑھا کہ فکر میں وسعت پیدا ہو سکے، نہ حضرت تھانوی کو پڑھا کہ فکر اور علم میں گہرائی پیدا ہو سکے۔ ان بزرگوں کے علم سے ہم بیزار ہیں۔ جیسے کہ حضرت تھانوی کا نام آئے گا ان کی گاڑی اردو اتنا ذہن میں آ جاتی ہے کہ کوئی کتاب اٹھانا ہی پسند نہیں کرتا ہے۔ ان کی مشکل اردو اتنی ذہن میں آ جاتی ہے، اس سے عربی پڑھ لینا آسان ہے اس اردو کے مقابلے میں، ایسا آدمی سوچتا ہے۔ ان بزرگوں کے علم سے محروم ہونے کی وجہ سے ہم نا امیدی کے شکار ہو چکے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں حالات اچھے ہوں گے تو کام کر لوں گا۔ سچی بات یہ ہے حالات اچھے ہوں گے، جتنا اب سو رہے ہیں اور سو جائیں گے، جتنا اب غفلت میں ہیں اور غفلت میں ہو جائیں گے۔ ہمارا حال تو یہ ہے جب کوئی باطل محنت کرتا ہے تو جوش میں آتے ہیں، ایک جلسہ کر لیتے ہیں، جلسے کے بعد جب سوتے ہیں تو پھر کوئی اور ایک باطل سامنے آئے گا تو پھر بیدار ہوتے ہیں۔ اس طرح نیند کے شکار، غفلت کے شکار طبقے کو حالات کے موافق ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا تو حال وہ ہونا چاہیے کہ جلسہ ہمارا ایسا ہو جیسے کہ نماز کا جلسہ ہوتا ہے، اور نماز کا جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان کے وقفے کو، 2 سجدوں کے درمیان کے وقفے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ اور ہماری قوم کا حال تو یہ ہے کہ جلسے ہمارے 5-5 گھنٹے کے ہوں اور کام ہمارا قیام کا جو وقت ہے، طول قیام کی تاکید ہے، طول جلسہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔
طول قیام کی تاکید ہے کہ بھئی لمبا قیام کرو، لمبا رکوع کرو، لمبے سجدے کرو. تو ہمارے لمبے جلسے ہوتے ہیں، لمبے کام نہیں ہوتے، لمبے کارنامے نہیں ہوتے. اس کا مطلب موجودہ یا آئندہ جلسوں کی تنقید نہیں ہے، لیکن ہر کام کو اس کے معیار پر رکھنے کی تشکیل ہے کہ ہر کام کو اس کا درجہ دے کر کیا جائے. جب بھی فتنہ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک جلسہ کرنا چاہیے. ہم دیکھیں جتنے فتنے پھیل رہے ہیں وہ جلسوں سے پھیل رہے ہیں کہ قیام سے پھیل رہے ہیں. وہ جلسوں سے پھیل رہے ہیں کہ قیام سے پھیل رہے ہیں. وہ قیام سے وہ کھڑے ہیں اپنے کام کو لے کر، وہ رات جا رہے ہیں، راتوں کے 12 بجے جا کے مل رہے ہیں، صبح لوگ اٹھنے سے پہلے جا کے مل رہے ہیں، وہ اندھیروں میں مل رہے ہیں، وہ تنہائیوں میں مل رہے ہیں. وہ محنتیں جلسوں سے نہیں کر رہے ہیں، وہ محنتیں قیام سے کر رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ 10 سال کسی نے ذہن سازی کی، اس ذہن سازی کو 10 منٹ میں ہم ختم کر دیں. اور جبکہ ہمارا حال خود یہ ہے کہ ہم 10 سال کے پڑھے ہوئے کو 10 منٹ میں بھلا چکے ہیں. 10 سال کے پڑھے ہوئی بحثوں کو 10 منٹ بھی یاد نہیں رکھ سکے، جس کی وجہ سے اپنی قوم کو جو تفسیر دینا ہے، جو قرآن کا فہم دینا ہے، جو حدیث کا فہم دینا ہے، جو فقہا کی سمجھ دینا ہے، جو عقائد کا ادراک دینا ہے، وہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے باطل محنت کر رہا ہے. جہاں بھی جس علاقے میں بھی جانا ہوتا ہے، عام طور سے احباب واقعات اور حالات سنانے کے لیے پوچھنا بھی پڑتا ہے. احباب سناتے بھی ہیں کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے، حالات کیسے ہیں. تو اس میں بالعموم یہی سننے کو ملتا ہے کہ فلاں فرقہ ایسے کام کر رہا ہے، فلاں طبقہ ایسے کام کر رہا ہے، فلاں جماعت ایسے کام کر رہی ہے. یعنی ہمارے پاس کارگزاریاں ان کی ہیں جن سے ہم متاثر ہیں. ہمارا طبقہ کیا کر رہا ہے؟ وہی امامت چل رہی ہے، اور جو روز کی تعلیم ہے، معمول کی خطابت ہے. باقی دشمنوں کی ان ساری محنتوں کو دیکھنے کے بعد ہمارے اندر کچھ تحریک پیدا ہوئی ہو، ایسا نہیں. میرے مطالعے میں کچھ اضافہ ہوا ہو، ایک نئے فن کو پڑھا ہو، ایسا میرے اندر پیدا نہیں ہو سکا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ناامیدی کے اس ماحول سے نکلیں، اور اس ذہن سے ہم نکلیں کہ حالات درست ہونے کے بعد ہمیں کام کرنا ہے. دوسری بات آپ حضرات کے سامنے عرض یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس سے ہمیں شکایت ہونی بھی چاہیے. جہاں ہم خدمت دین میں مصروف ہیں، امامت ہے، مدرسہ ہے، خطابت ہے، جہاں بھی ہیں وہاں کی کمیٹی سے ہمیں شکایت ہے، وہاں کی عوام سے ہمیں شکایت ہے، اس محلے کے لوگوں سے ہمیں شکایت ہے. جس جگہ پر ہم خدمت میں مصروف ہیں ہم اپنے ماحول سے شاکی ہیں، ان سے شکایت، وہ ہمیں کرنے نہیں دے رہے. موجودہ حکومت ہمیں کچھ کرنے نہیں دے رہی ہے، ہماری کمیٹی ہمیں کچھ کرنے نہیں دے رہی ہے، ہمارے فلاں صاحب ہمیں کچھ کرنے نہیں دے رہے ہیں. یہ شکایتوں کا ایک ماحول ہمارے اندر بھی موجود ہے. ہم اس بات کو یاد رکھیں، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے، شریعت کو حکومت سے خطرہ نہیں ہے، شریعت کو علماء کی غفلت اور عوام کی جہالت سے خطرہ ہے. شریعت کو حکومت سے خطرہ نہیں ہے، شریعت کو علماء کی غفلت اور عوام کی جہالت سے خطرہ ہے. حکومت نے ابھی برقعے اور پردے پہ پابندی نہیں لگایا، حکومت نے ابھی فجر کی نماز پہ پابندی نہیں لگایا، حکومت نے ابھی داڑھی پہ پابندی نہیں لگایا، حکومت نے جوڑا جہیز کی رسومات کی تاکید نہیں کی ہے، حکومت نے سود کی تاکید نہیں کی ہے، حکومت نے شراب کو حلال قرار نہیں دے دیا ہے، بزنس کے لائسنس کا لائسنس دیا ہے، حلال قرار نہیں دے دیا ہے. لیکن یہ سارے منکرات وہ ہیں جسے ہمارا مسلمان طبقہ حلال سمجھ رہا ہے. حکومت نے ان منکرات پر کوئی پابندی نہیں لگائی، ان فرائض پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہ منکر ہونا ضروری ہے، یہ فرض بند ہونا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں کیا ہے. پھر بھی ہمارا طبقہ فرائض کو ایسے چھوڑا ہے جیسا کہ اس پر بھی پابندی ہے، اور منکرات کو ایسے اپنا رہا ہے جیسے کہ اس کے اپنانے کی پابندی ہے. خطرہ حکومت سے کم ہے، میری نفسانیت سے زیادہ ہے. خطرہ حکومت سے کم ہے، میری نفسانیت سے زیادہ ہے. اسی واسطے حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شریعت کی حفاظت حکومت نہیں کرے گی، شریعت کی حفاظت مسلمانوں کا عمل کرے گا. جس عمل کو مسلمان اپنا لیتے ہیں وہ عمل محفوظ ہو جائے گا.
شریعت کے جس شعبے کو مسلمان اپنا لیتے ہیں چھوڑنے تیار نہیں ہوتے، اگر اسے چھوڑانے کی بات کی جائے تو جان دینے تیار ہو جائیں گے، تو شریعت کا وہ عمل محفوظ ہو جائے گا۔ جہاں شریعت کو خود ہم نے چھوڑا وہاں شریعت کو حکومت نے بھی خود چھوڑوایا۔ پہلے برقع میری بیٹی میری بہن کے سر سے نکلا، پھر حکومت نے حجاب کا مذاق اڑایا۔ پہلے بینکوں کی سیڑھیاں میرے تاجر نے چڑھ کر لون کو حلال سمجھا، پھر حکومت نے لون کو عام کیا۔ پہلے خلا طلاق کے مسائل کو لے کر علماء کے پاس آنے کے بجائے ہمارا معاشرتی طبقہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹایا، مہیلا منڈل کھٹکھٹایا، پولیس اسٹیشن کھٹکھٹایا، پھر دارالفتہ دارالقضاء کی اہمیت گھٹی اور 3 طلاق کا بل پاس ہوا۔ پہلے میری قوم سے میراث کے مسئلے کی بے حیثیتی دکھائی گئی، متبنہ کو ہدیے سے بھی محروم کیا گیا، بیٹیوں کو ان کے حق واجب سے محروم کیا گیا۔ تو اس کے بعد متبنہ کا مسئلہ، لے پالک کا مسئلہ، پوتے کی وراثت، باپ کی موجودگی میں وراثت کا مسئلہ، یہ سارے مسئلے پہلے میری قوم نے وراثت کو ٹھوکر مارا۔ میری بیٹیوں نے شریعت کی اس تقسیم پر راضی ہونے کے بجائے وہ حکومت کا احسان مند اپنے کو سمجھنے لگے، تب حکومتوں نے یہ مسائل، یہ قوانین بنانا شروع کیے۔ اگر ہمارا طبقہ دارالقضاء آباد رکھتا، دارالفتہ آباد رکھتا، وہ ذلت کے ساتھ پیسہ خرچ کر کے حکومتوں کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنی بیڈ روم کی باتیں عدالتوں کے ظالم ججوں کے سامنے بول کر اپنی گھر کی عزت کو نیلام کرنے سے پہلے عزت کے ساتھ شرعی قانون پر راضی ہو جاتے، تو پھر یہ سارے قوانین کا ذہن حکومت کو بھی نہیں جاتا۔ تبھی تو بھائیوں بہنوں کہہ کے حمایت کر رہا ہے، میں نے مسلمان بہنوں کا حق ادا کر دیا۔ تو حکومتوں کو دراصل، شریعت کو دراصل ہماری نفسانیت کا ڈر ہے کہ جب تک ہماری نفسانیت ختم نہیں ہوگی، حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ نفسانی رکاوٹ بڑے ہیں حکومتی رکاوٹوں کے مقابلے میں۔ میرا نفس نہیں چاہ رہا ہے تو میں شریعت کا بڑا سا بڑا حکم بھی ٹھکرا دیتا ہوں، اور جب میرا نفس چاہتا ہے تو شریعت کے بڑے سے بڑے حرام کو بھی میں اپنا لیتا ہوں۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنی شریعت پر چل سکتے ہو اتنی شریعت پر چل کے دکھاؤ، جس پر نہیں چل سکتے اللہ اس پر چلا کے دکھائیں گے۔ جتنی شریعت پر چل سکتے ہو اتنی پہ چل کے دکھاؤ، جتنی پہ نہیں چل سکتے اللہ چلا کے دکھائیں گے۔ یہاں سے راستہ مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے وہاں تک کھلا ہے، اس کے بعد بند نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ راستہ ڈیڈ اینڈ ہے، اس کے بعد منزل ہی نہیں ہے۔ جہاں تک نظر آ رہا ہے وہاں تک تو چلو، جہاں پہنچو گے وہاں آگے کا نظر آئے گا۔ ہم جتنی شریعت پر چل سکتے ہیں اس پر بھی اس لیے نہیں چل رہے ہیں کہ ہمیں آگے کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آگے ہم چل سکیں گے کہ نہیں چل سکیں گے؟ بھئی میں میری مسجد میں درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، درس عقائد شروع کر سکتا ہوں، میں میری مسجد میں تربیت بالغان کا نظام بنا سکتا ہوں، میں میری گھر والی کو عالم دین ہونے کے باوجود، حافظ قرآن ہونے کے باوجود، مسجد کا امام ہونے کے باوجود شرعی پردہ میری گھر والی میں نہیں ہے، میری گھر والی کا قرآن اور تجوید صحیح نہیں ہے، میری گھر والی کو نہیں معلوم ازواج مطہرات کے نام، میری گھر والی کو نہیں معلوم حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں، حضرت نانوتوی کی قربانیاں، حضرت حکیم الامت کا نام اور ان کی تفسیر بیان القرآن میری گھر والی نہیں جانتی ہے، گنگوہی کے فقہ کو میری گھر والی نہیں جانتی ہے، صحابہ کی قربانیاں، بدر کا منظر، احد کی شہادتیں میری گھر والی نہیں جانتی ہے، ہجرت کی رات سے میری گھر والی واقف نہیں ہے، تو میرا اہل خانہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے حکم سے میں غافل پڑا ہوں، اتنے پہ تو میں چل سکتا ہوں، یہ تو میرے اختیار میں ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں بخاری جلد ثانی اپنی دادی اماں سے پڑھا ہوں، جن اسلاف کی گھر والیاں بخاری پڑھا سکتی تھی وہ شیخہ ثانیہ بن سکتی تھی، آج ان کی نسل کا حال یہ ہے کہ ان کی گھر والی بہشتی زیور سے بھی واقف نہیں ہے، بہشتی ثمر سے بھی واقف نہیں ہے۔ تو جتنی دین اور شریعت پر میں چل سکتا ہوں اس پر میں چل کے دکھاؤں، جس پر میں نہیں چل سکتا ہوں اللہ چلا کے دکھائے۔ ہم دیکھیں تیسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی انقلاب آئے گا تو دینی انقلاب بھی آ جائے گا،
یعنی موجودہ حکومتیں بدل جائیں اور ہمارے موافق جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ حکومتیں آ جائیں، اللہ کرے آ جائیں۔ باقی ہے کہ ہمارا یہ سوچنا کہ جب تک یہ سیاسی انقلاب نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا دینی کام بھی کچھ نہیں ہو سکتا، کریں گے بھی تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ سوچ سے بھی ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، اس واسطے کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں شریعت کی حفاظت علماء کی محنتوں سے ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں شریعت کی حفاظت 52 ملکوں کے حکمران نہیں کر رہے ہیں، 56 مسلم کنٹری کے حکمران شریعت کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی اپنی سیاسی کرسی کی حفاظت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس واسطے جب کرسی کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی یمن سے بھی لڑ لیتا ہے، کوئی قطر سے بھی لڑ لیتا ہے، کوئی فلسطین کو پوچھ کے نہیں دیکھتا ہے۔ ہر ایک مسلم حکمران اپنے پورے مسلم کنٹری ہونے کے باوجود، چپراسی سے لے کر وہاں کا حاکم بادشاہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہاں شریعت کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ سیاست ہماری ہو تو شریعت بھی ہماری نافذ ہو جائے گی، ایسا تصور غلط ہے۔ اس وقت بھی مسلم کنٹریز میں شریعت کی حفاظت علماء ہی کر رہے ہیں۔ سیاسی حکمران یہاں جیسے روڑے اٹکا رہے ہیں اس سے زیادہ مسلم کنٹریز میں ہیں۔ ہمیں تو آزادی ہے اس جلسے کی، وہاں تو جمعہ کے خطبے میں بھی ایک حرف اپنی طرف سے کہنے کی آزادی نہیں ہے۔ ہمیں آزادی ہے 500 نہیں 5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کے مجمع کو تبلیغی جوڑ کے نام پہ جمع کر لینے کی۔ مسجد نبوی میں اگر 20 آدمی حلقہ بنا کے بیٹھ جائیں تو آپ کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ ہم جو سوچ رہے ہیں کہ سیاسی انقلاب یہ دینی تبدیلی اور شرعی تبدیلی کا ذریعہ بنے گا، اس واسطے پہلے ممبر آف پارلیمنٹ کو بدلو، پہلے گدی اور کرسی پہ بیٹھے ہوئے چوکیدار کو بدلو، اس کے بعد سارا نظام بدل جائے گا۔ یہ غلط بات ہے، ایسے حالات نہیں بدلتے۔ ہمیں سیاسی مخالف حالات میں ہی اپنے شرعی امور انجام دینے ہیں، ہم اسی کے مکلف ہیں۔ اس کے انتظار کرتے کرتے ہم مر جائیں گے لیکن سیاسی انقلاب نہیں ہوگا، ایک چور کے بعد دوسرا چور آئے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ جب حجاج بن یوسف رحمت اللہ علیہ حجاج بن یوسف کو گالیاں دیتے تھے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حجاج کو گالیاں نہ دو، یہ ظلم کی ایک شکل ہے، یہ شکل ختم ہوگی تو دوسری شکل میں آئے گا ظلم۔ تم اپنے ظلم سے توبہ کرو، تم اپنی نافرمانی سے توبہ کرو۔ جب تک اپنی نافرمانی سے توبہ نہیں ہوگی اس سے پہلے وقت کے حجاج ظالم کو گالیاں دینے سے بھی ظلم نہیں تھمے گا، ظلم کسی اور شکل میں آئے گا۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہے ہم وہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاتھ میں سیاست نہیں ہے لیکن شریعت کے میدان ہمارے ہاتھ میں ہے جس پر ہم چل سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں بہت انتظار ہے ہم لوگوں میں سے جو دیندار ہے اور جو تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں خلیفہ مہدی کا، کہ حضرت خلیفہ مہدی آنے والے ہیں، کہیں آ گئے اور کوئی بیعت بھی ہو گئے، تو حضرت خلیفہ مہدی کا جو انتظار کر رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ چلیے بالفرض مان لیتے ہیں آپ ہی گئے، تو کیا ہمارے ہاتھ میں حضرت خلیفہ کا ساتھ دینے کے لیے کچھ ہے؟ یہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم حضرت خلیفہ کی، حضرت مہدی خلیفہ کی جماعت میں، خلیفہ مہدی کی جماعت میں ہم شامل ہو سکیں گے؟ اتنا ایمان مضبوط ہے کہ ہم اس کا حصہ دار بن سکیں؟ وہ ایمان تو نہیں بنایا جو خلیفہ مہدی کی جماعت میں شامل ہو سکے، وہ انتظار ہے جو خلیفہ مہدی کی جماعت میں شامل ہونا ہے، جس کی وجہ سے آج تک 2025 تک 50 ایسے خلیفہ مہدی پیدا ہو چکے جو خلیفہ مہدی بن کر جیلوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 50 خلیفہ مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور کس کی وجہ سے؟ ہم لوگوں کے انتظار کی وجہ سے، کیونکہ مارکیٹ میں جو چیز مانگ ہوتی ہے وہی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے۔ مارکیٹ میں مانگ ایک نئے مہدی کی ہے، نئے خلیفہ کی ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ بھئی بہت مانگ ہے، بہت انتظار ہے، تو اس واسطے نیا پروڈکٹ لانچ ہو رہا ہے خلیفہ مہدی کی شکل میں، کہیں بہار میں لانچ ہو رہا ہے، کہیں اورنگ آباد میں لانچ ہو رہا ہے، کہیں اور لانچ ہو رہا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو بساط ہے جس میں ہم کام کر سکتے ہیں، سیاسی انقلاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، شرعی تبدیلی جو مجھ میں ہو سکتی ہے وہ میں کر سکتا ہوں، تعلیمی تبدیلی میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنے پڑھانے کے نظام کو منظم کر سکتا ہوں، اخلاقی تبدیلی مجھ سے ہو سکتی ہے کہ میں اپنے ماحول کو، اپنی اولاد کو، اپنے معاشرت کو اخلاق کا ایک سرچشمہ دے سکتا ہوں، وہ مجھ سے ہونا چاہیے۔ پورے پارلیمنٹ سے اگر اس وقت ہم دیکھ لیں گے
اللہ کرے کہ پورا پارلیمنٹ، پوری سیاست اور پورے دلی کی گدی پہ بیٹھے ہوئے چور ہوں کہ چوکیدار ہوں، وہ سارا ہمارے حوالے کر دیا جائے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی وزیر اعظم بن سکے؟ ہم کسی ایک امیر پر، کسی ایک حاکم پر ہم متفق ہو سکے؟ کسی ایک حکمران کو ہم اپنا حکمران تسلیم کر سکیں؟ ہمارے پاس آئی پی ایس آفیسرز ہیں، آئی ایس آفیسرز ہیں، ہمارے پاس جرنلسٹ ہیں، ہمارے پاس ججز ہیں، ہمارے پاس ایڈوکیٹس ہیں۔ کون ہم نے تیار کر رکھا ہے کہ ملک کی سیاست آج ہمیں مل جائے تو آج ہم سنبھال سکتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، ایک شعبہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، وہ اوقاف کا، اسے اتنا لوٹ کھایا کہ آج اسے واپس حاصل کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ اسے اتنے کاغذات بیچے، اتنی ضمیر بیچی، اتنی زبان بیچی، اتنے زمینات بیچے کہ آج وہ ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ درگاہوں کی زمین بھی بکی، قبرستانوں کی بھی بکی، مسجدوں کی بھی بکی، بیچنے والا بھی مسلمان تھا، اس پر سپورٹ کرنے والا مسلمان سیاسی لیڈر تھا، خریدار چاہے کوئی اور تھا۔ تو ایک شعبے کو ہم نہیں سنبھال سکے، پورے شعبے ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا شعبہ اوقاف کی ایک جزوی شکل کا، مسجدوں کی ذمہ داریاں مسلمانوں کو ملی ہیں، کمیٹی فلاں کی ہو، ساری کمیٹی، ساری تولیت، ساری صدارت وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مسجد کی ملکیاں، ایک مسجد کی پراپرٹی صدارت والے، کمیٹی والے سنبھال نہیں سکے، ایک امام اور ایک حافظ کی قدر نہیں کر سکے۔ تو جو ذمہ داریاں عہدوں کی شکل میں مل رہی ہیں وہ ہماری قوم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے اندر وہ تحمل نہیں ہے، اس کے اندر وہ حقوق اور ذمہ داری کی ادائیگی کا احساس نہیں ہے۔ تو اس واسطے ہر جگہ پر شکایتیں ہیں، وہ حق تلفی ہے، تو سارا نظام سیاست حوالے کر دیا جائے، یہ قوم برداشت کر سکے گی؟ اس واسطے سیاسی انقلاب کے انتظار کے بجائے جو کام اس وقت ہو سکتا ہے شرعی دائرے میں رہ کر، اخلاقی اور تعلیمی دائرے میں رہ کر، اس سے ہمیں غفلت برتنا نہیں چاہیے۔ تیسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری صلاحیتیں اقدامی محنتوں پر لگیں، دفاعی محنتوں سے زیادہ اقدامی محنتوں پر ہماری صلاحیتیں لگیں۔ ہم یہ دیکھیں، میری صلاحیتیں مثبت ہونی چاہیے، میری صلاحیتیں تعمیری ہونی چاہیے، میری صلاحیتیں تقابل پر نہ لگیں، تخریب پر نہ لگیں، میری صلاحیتیں خانہ جنگی اور ذاتی مفاد پر نہ لگیں، میری صلاحیتیں کسی کی ٹانگ کھینچنے میں نہ لگیں۔ جب آدمی کی انرجی اپنے ہی بھائی سے لڑنے میں ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایک دشمن سے لڑنے کے لیے انرجی باقی نہیں رہتی ہے۔ ہمارے آپسی اختلافات، میرا مدرسہ ہے، سامنے کوئی اور مدرسہ آ گیا تو مجھے برداشت نہیں ہے، میرا مکتب ہے، سامنے اور ایک مکتب برداشت نہیں ہے، میری خطابت ہے، مجھ سے اچھا خطیب سن لیا گیا، مجھے برداشت نہیں ہے، میں عالم دین ہوں، مجھ سے بہتر ہم عصر عالم آ گیا، مجھے اس کی تاریخ برداشت نہیں ہے۔ میں جب اپنوں کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں، اس کے لیے میں مکر کرتا ہوں، اس کے لیے میں توہین تحقیر کرتا ہوں، تو پھر دشمن سے لڑنے کے لیے میرے پاس ذہن کہاں باقی رہے گا، سوچ کہاں باقی رہے گی؟ تعمیری اور مثبت سوچ ہماری ہونی چاہیے۔ ہمارے اکھاڑے اپنوں کی خبر کھودنے میں نہ لگے، ہماری ذہنی صلاحیتیں ہمارے اپنوں کو نیچا کرنے میں نہ لگے۔ ہم دیکھیں 2020 میں نیو ایجوکیشن پالیسی جو آئی ہے، اس کے بعد ہمارے اندر جو احساس ذمہ داری، جو فکری بیداری پیدا ہونی چاہیے تھی، کس قدر پیدا ہوگی؟ 10 جلسے ہوئے NEP کے عنوان سے نیو ایجوکیشن پالیسی کا نقصان آنے والی نسل کو کتنا خطرناک ہونے والا ہے، اس کے لیے مجھے اپنی محنت سے اسکول قائم کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے قائم شدہ اسکولوں میں اپنی تدریس کی کوشش کرنا، قائم شدہ اسکولوں میں پریئر کے موقع پر جا کر صبح ترانے میں اپنے مسلم بچوں کی ذہن سازی کی کوشش کرنا، مسلم اسکولوں کا سروے کر کے وہاں کے نظام کو اخلاقی اور اصلاحی نظام بنانے کی کوشش کرنا، اسکول چلانے والوں کی ہمت افزائی کرنا، غیر مسلم اسکولوں میں جا کر اخلاقی اور انسانی گفتگو پر کچھ دیر بات کرنے کے لیے روابط قائم کرنا، اپنی مسلم لڑکیوں کی خاطر اونلی فار گرلز، صرف لڑکیوں کی اسکولز قائم کرنے کے لیے اہل سروت سے مشاورت کرنا۔ کتنے کام تھے 2020 کے اس NEP کے بعد سے
لے کر آج تک یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا کہ فرعون کو حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے کے ڈر سے 4 لاکھ بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے آج کے دور کا کوئی وزیر تعلیم مل جاتا جو 2020 میں ملا ہے، اس فرعون کو مل جاتا اور وہ بھی اس زمانے میں کالج اور اسکول قائم کر دیتا جس کا پڑھانے والا فرعون ہو، جس کا مینجمنٹ فرعون کا تربیت یافتہ ہو، تو پھر تمام بنی اسرائیل کو قتل کیے بغیر بھی فرعون بنا دیا جا سکتا تھا۔ تعلیم اور ایجوکیشن ایسا ذہن بناتا ہے کہ نبی کی اولاد کو بھی نبی کے مخالف بنا دیا جا سکتا ہے، دیندار کے گھرانے کو بھی اپنے دیندار گھرانے کے مخالف بنا دیا جا سکتا ہے۔ آج دیکھ لیں جس ملحد کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں، دلی میں جو ملحدانہ گفتگو کرتا ہے مسلم اسکولوں اور کالجوں میں جا کر، اس کی نسل بھی حضرت جعفر تھانیسری یا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے آبا و اجداد سے ملتی ہے۔ 3 نسلوں کے بعد اولاد ملحد ہوتی بھی ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ 3 نسلوں کے بعد اولاد ملحد ہوتے ہوئے، دہریہ ہوتے ہوئے، خدا کے منکر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر کتنی بڑی ذمہ داری تھی، میرا مطالعہ کتنا بڑا، سقوط اندلس پر مطالعے کا کتنا بڑا موقع تھا، NEP کے پیش نظر مجھے پڑھنا کہ 800 سالہ حکومت جو مسلمانوں کی ختم ہوئی ہے، اس کے اسباب میں عیسائیوں کی تعلیمی نہج کی تبدیلی مجھے مطالعہ کرنے کی ضرورت تھی کہ وہاں تعلیمی نہج کو بدلا گیا، جس کی وجہ سے 800 سالہ حکومتیں ہاتھ سے گئی، خود مسلم حکمرانوں کی اولاد، مسلم مالداروں وزراء کی اولاد اپنے ہی مسلم حکمرانوں کے خلاف کھڑی ہو گئی چند دنوں کی تعلیمی پالیسی کے ذریعے سے۔ آج وہ ہماری نسل پر مسلط کیا جا رہا ہے، 300 سالہ تہذیب کو، بلکہ 3000 سال پرانی تہذیب کو وہ بھارتی کلچر کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے۔ مریم نام کی مسلمان بیٹی وہ گیتا کا ازبر یاد کر کے ایوارڈ لے رہی ہے۔ مسلمان بلکہ حافظ کی اولاد، حافظ قرآن کے بچے وہ سیتا کا روپ دھار کر وہ پروگرام میں اپنا حصہ لے رہی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں حالات کتنا بیدار کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں اس موقع پر اگر واقعتاً ہماری زندگیوں میں ہم کچھ اپنے بساط کے لحاظ سے فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ذہنی شعور کی ترقی کی بہت ضرورت ہے۔ دراصل عزیز دوستوں، اس بات کی توجہ کی ضرورت ہے کہ فکری انقلاب اور فکری شعور کی ترقی کا مرجھا جانا، اس کا منجمد ہو جانا دراصل عملی تحریک سے ہمیں غافل کر رہا ہے۔ میرا ذہن ہی تیار نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھ پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، قوم نے کتنا مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کیا، خاندان نے مجھ پر کتنا بھروسہ کیا کہ ہمارے خاندان میں حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، مولانا ہیں، ہمارے بھائی مفتی صاحب ہیں، ہمارے خالو ماموں مفتی صاحب ہیں۔ کتنا لوگ تھوڑا بہت دینی ذہن رکھتے ہوں تو فخر کرتے ہوں گے۔ میرا حال یہ ہے کہ میرے علم سے میرے خاندان کو فائدہ نہیں ہو سکا۔ میں اپنے خاندان میں عالم ہوں، مفتی ہوں، حافظ ہوں، امام ہوں، لیکن میرے خاندان میں بھی میراث کے مسائل الجھے ہوئے ہیں، میرے خاندان میں بھی شادی بیاہ کے رسومات کے مسائل ہیں، میرے خاندان میں بھی پردے کے مسائل ہیں، میرے خاندان کے افراد بھی وہ ہیں جن کے بارے میں یقین ہے کہ سود پر لیتے دیتے ہیں، یہ لون میں مبتلا ہیں۔ تو میں اپنے خاندان کا ایک فرد ہونے کے لحاظ سے، ایک دینی رہنما رہبر ہونے کے لحاظ سے، جہاں ممبر پر میری ذمہ داریاں تھیں، وہاں خاندانی لحاظ سے میری کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں اپنے خاندان کو سال میں 1 مرتبہ، 6 مہینے میں 1 مرتبہ جوڑ کر جوائنٹ فیملی کے مسائل، معاشرتی مسائل، اولاد کی تربیت کے اصول، شوہروں کے حقوق، بیویوں کے اخلاق، نسلوں کی تربیت کرنے والے ماؤں کے کارنامے، امہات تربین الرجال، ایتام غیروا مجرى التاریخ، ان علماء عرب کی لکھی ہوئی تحریرات کے خلاصے میں کتنا اپنوں کو سنا سکا۔ یہ میرے بساط کی بات ہے جو میں کر سکتا ہوں۔ تو جب میرا خاندان، حتیٰ کہ میری والدہ، میری بہن، میری گھر والی ان امور کو نہیں پا سکی مجھ سے، تو پوری امت کا مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ حضرت عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،
دینے والا ہاتھ نہیں بدلا ہے، لینے والا ہاتھ بدل چکا ہے۔ دینے والی ذات کمزور نہیں ہوئی ہے، لینے والے ہاتھ کمزور پڑ چکے ہیں۔ ہم نے وہ شعور ہی نہیں مانگا اللہ سے کہ مجھے یہ سوچ دے، یہ سمجھ دے۔ اس واسطے آج تک ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ میں گھر والی کو بٹھا کر عالمہ بنا سکوں، اسے حافظہ بنا سکوں، مومنہ کورس سے جوڑ سکوں، بہشتی زیور کی تعلیم کر سکوں۔ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں کاندھلا محلہ مولویان، آپ جانتے ہیں حضرت جی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے مکان کے سامنے کی جو مسجد ہے محلہ مولویان کی، اس چھوٹی سی مسجد میں 3-4 صف والی چھوٹی سی مسجد میں اپنی زندگی میں 2-3 بوڑھوں کو لے کر 4 مرتبہ قرآن مجید کی تفسیر ختم۔ اس دیہات میں 2-3 بوڑھے بیٹھے ہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں، سننے والا نہیں، لیکن میرا قرآن سے شغف ایسا ہونا چاہیے کہ میرا قرآن، میری فہم ایک بندے میں بھی منتقل ہو جائے، میں کامیاب ہوں۔ عالم عرب کا ایک باپ کا انٹرویو آیا، شادی ہو کے 10 سال ہو گئے بیٹی کے، لیکن روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹی کے گھر جاتا ہے اور ملاقات کر کے آتا ہے۔ کسی نے پوچھا شادی ہو کے 10 سال ہو گئے پھر بھی بیٹی کے گھر اتنا روزانہ کیوں جاتے ہو؟ تو باپ نے کیا کہا، میں نے اپنی بچی کو حافظ قرآن بنایا ہے، شادی کے بعد کہیں وہ بھول نہ جائے، روزانہ فجر میں جا کے ایک پارہ سن کے آتا۔ اپنی اولاد کی دین کی فکر صرف شادی تک نہیں ہے، موت تک کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے جب یہ بات سنی کہ دلی کے ایک مولانا عمرے پر گئے، واپس آنے تک ان کی گھر والی شکیل بن حنیف سے متاثر ہو چکی۔ کیرلا کا ایک عالم دین باقیات کا پڑھا ہوا، وہ عالم دین ہونے کے باوجود بھی شکیلیت سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کس قدر محنت کی ضرورت ہے، فتنے کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ صرف جاہل اس سے مبتلا نہیں، اس میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ اہل علم بھی مبتلا ہو رہے ہیں، ان کے خاندان مبتلا ہو رہے ہیں۔ کئی دیندار گھرانوں کی مائیں فیاض بھیا کے اس جادو منتر کے معاملات میں مبتلا ہیں، دیندار گھرانوں کی، علماء کے گھر والوں کی مائیں اور بیویاں۔ تو ہمیں کتنا شعور ہونا چاہیے اپنے نسل کی، اپنے خاندان کی تربیت کا۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن مجید کی آیتوں کو، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ قیامت تک کیوں نہ ہو، اللہ کی سنت یہی ہے، محنت کرنے والے ترقی پر رہتے ہیں، کاہل اور سست اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ محنت اگر مسلم کرے اللہ اسے بھی ترقی دیں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اچھا کام کرنے والا من عام ہے، من احسن عملا، اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے۔ اسی واسطے غیر مسلم بھی اگر دنیا میں اچھے کام کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، لیکن بدلہ دیتے ہیں، اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو مسلمان اگر ان چیزوں کی طرف توجہ دے گا، عالم دین اگر ان چیزوں کی طرف توجہ دے گا، ہم دیکھیں آج بھی اللہ کا کرم اور احسان ہے اس امت کے علماء پر۔ یہ بات اگرچہ کہ صحیح نہیں ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ہم یہ دیکھیں امت کے علماء پر آج بھی اتنا اعتماد عوام کا حاصل ہے کہ سیاسی لیڈروں کی زبانوں کو ساری عوام جھوٹ ہی سمجھتی ہے، لیکن شرعی اور دینی مسائل بیان کرنے والے ممبروں کی جو قدر آج بھی دینداروں کے نزدیک، دینی طبقے کے نزدیک ہے، بڑے بڑے سیاسی جلسوں کے لیڈروں کے اسپیکروں پر بھی وہ اعتماد نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ دینی قیادت پر جو اعتماد ہے، سیاسی قیادت پر وہ اعتماد نہیں ہے۔ آج بھی مولانا مفتی صاحب کی بولی ہوئی بات کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے اس نظر سے ملک کے وزیر اعظم کی بات کو بھی دیکھا نہیں جاتا۔ اس قیادت کے اعتماد کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس قیادت کی امانت داری کی ضرورت ہے کہ اس دینی قیادت کا اعتماد بحال رکھا جائے، مجروح ہونے نہ دیا جائے، امانت داری کے ساتھ امت کو اس کا پورا دین دینے کی کوشش کی جائے۔ ہم یہ دیکھیں اضطراری مجاہدے اللہ تعالیٰ اس واسطے کرتے ہیں کہ ہم اختیاری کے قابل نہیں رہے، اضطراری مجاہدے اس واسطے لاتے ہیں کہ ہم اختیاری کے قابل نہیں رہے۔ امن کے حالات میں ہم کر لیتے تو جنگ کے حالات پیدا نہ ہوتے، ہم نے نہیں کیا تو اللہ نے جنگ کے حالات پیدا کر کے کرنے کے قابل بنانا چاہا تو اللہ نے ماحول بنایا۔
اس سے ہم مثبت سبق لے سکتے ہیں۔ حضرت حکیم الاخضر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حالات جو مخالف پیدا ہوتے ہیں وہ طبیعت کے خلاف تو ہو سکتے ہیں لیکن تربیت کے خلاف نہیں ہوتے۔ طبیعت کے خلاف تو ہو سکتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ میرا صدر کا مسلط ہو جانا، کمیٹی کا مسلط ہو جانا یا میری محنتوں کا رنگ نہ لاتے ہوئے دکھنا، یہ سب میری طبیعت کے خلاف ہے لیکن اس میں میری تربیت ہو سکتی ہے۔ اللہ مجھے اخلاص سکھانا چاہ رہے ہیں، تحمل سکھانا چاہ رہے ہیں، استقامت دینا چاہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پرسن اللہ نے نکاح و طلاق کے مسائل کو سمجھایا، ہم نے توجہ نہیں دی۔ مسلم پرسن اللہ نے نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل اور حضانت کے مسائل، نان نفقے کے مسائل، یہ سارے مسائل شروع سے ہی جب سے ملک آزاد ہوا ہے ہر مذہب والے کا اپنا اپنا پرسنل لا بنا ہے۔ جیسا مسلم پرسنل لا ہے ویسا سکھ پرسنل لا بھی ہے، ویسا ہندو پرسنل لا بھی ہے۔ ہر مذہب کا اپنا پرسنل لا ہے لیکن دشمن گدی پہ بیٹھا ہے تو ایک پرسنل لا کو اٹھا رہا ہے، باقی ہر مذہب کا اپنا پرسنل لا ہے۔ اسی وجہ سے سکھ چاہے وہ فوج میں ہو پھر بھی داڑھی رکھ سکتا ہے، پگڑی پہنا ہو اسے ہیلمٹ میں چھوٹ ہے، اسے چاقو اور تلوار رکھنے کی اجازت ہے، ہر ایک کا اپنا پرسنل لا موجود ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے اکابر نے شروع دن سے ہی پرسنل لا کے ذریعے سے اپنے آئلی اور ملی مسائل کا تحفظ کیا ہے، لیکن میں اسے نہیں پڑھ سکا تو دشمن نے آ کر عدالت میں چیلنج کیا 3 طلاق کا، اب مجھے نصیب ہوا 3 طلاق کے مسئلے کو پڑھنا۔ امت کے قاضیوں نے بھی اپنے پاس آنے والے نکاح کے جوڑے کو خلا طلاق حلالے کے مسائل نہیں سمجھائے بلکہ دشمن نے سمجھنے پہ مجبور کیا۔ حضانت کے مسائل نہیں سمجھا، حلالے کے مسائل دشمن سمجھا رہا ہے تو اب میں توجہ دینے تیار ہو رہا ہوں۔ میراث کے مسائل قرآن حدیث نے بتایا، مسلم پرسنل اللہ نے بتایا، میں توجہ دے کر ممبر سے میراث کے احکام کتنے بیان ہوئے، ممبر سے خلا طلاق کے مسائل کتنے بیان ہوئے، ممبر سے آئلی حقوق کے مسائل کتنے بیان ہوئے، ممبر رسول سے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد پر 11 بیویاں ہونے پر 4 نکاح پر ان کی حکمتوں پر کتنا میں اپنے قوم کو سمجھایا۔ اشرف الجواب مجھے کب ملی انعام میں؟ منکرین اسلام کی دنا شکن کتاب، دنا شکن جوابات کتاب کب ملی مجھے انعام میں؟ یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں اپنے اکابر کی۔ دہریوں سے مناظروں کی حضرت نانوتوی کی تاریخ موجود ہے، شاہ جہاں پور کے مناظرے مباحثے میرے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود بھی میں اس پر توجہ نہیں دے سکا جو ہو سکتا تھا، اساتذہ نے سمجھایا تھا، دشمن ہمیں اس کی طرف لے جا رہا ہے تو ہمیں ان حالات کو مثبت پہلو میں دیکھنا چاہیے۔ جیسے اگر اس سے اور نیچے اتر کے کہا جائے تو ہم نے اشراط الساعہ مشکات کے تیسرے حصے میں جو پڑھا تھا وہ قوم کو نہیں سمجھائے، علامات قیامت کیا ہیں، اس کے مصادیق کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہوتا ہے۔ آج شکیل بن حنیف سمجھا رہا ہے کہ اشراط الساعہ میں سے مہدی کا مصداق کون، عیسیٰ کا مصداق کون، اور دجال کا مصداق کون، فلاں دابۃ الارض کا مصداق کون، وہ سمجھا رہا ہے تو قوم گمراہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت میری ذمہ داری بڑھتی ہے کہ میں اشراط الساعہ کے مصادیق کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں۔ حدیث فہمی جتنا مسالک اربع والوں نے ان بانیان اور ائمہ اربع نے کیا ہے اتنا وہ خاک کیا جانیں گے جو انگریز کی آزادی کے دور میں پیدا ہوئی نسل سمجھا سکے گی۔ یہ صرف حنفی مسلک کے تقابل کا مسئلہ نہیں ہے، چاروں مسلک کے لیے سب میں قاتل ہے وہ طبقہ جو اسلاف کے فہم پر اعتماد نہیں کرتا، جو ائمہ اربع کے فہم پر اعتماد نہیں کرتا ہے، وہ پورے جمہور امت کے لیے سب میں قاتل ہے۔ وہ خارجی فتنوں کے دور میں بھی داخلی طور پر امت کی اجتماعیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ موقع وہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم رفعیدین پہ بحث کریں، آمین بالجہر پہ بحث کریں، قرات خلف الامام پہ بحث کریں، لیکن یہ وہ طبقہ ہے کہ امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہوں، امت کے نوجوان ملحد ہو رہے ہوں، دہریے بن رہے ہوں، ایکس مسلم کے نام سے امت کا بڑا پڑھا لکھا طبقہ اسلام پر ڈاؤٹ اور شک کر رہا ہو، اس حال میں بھی یہ طبقہ ہمیں اولا غیر اولا کے مسائل میں الجھا کے رکھے گا۔
اس حال میں بھی داخلی فتنے ایسے کمزور کر دیں گے کہ ہمیں خارجی ان شرکیہ اور کفریہ مسائل کے حل کرنے کا بھی موقع نہیں دے گا۔ اتنی کم سطح والا، کم سوچ والا، گھٹیا سوچ والا طبقہ وہ ہمیں کمزور کر رہا ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے بخاری شریف میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں وہ لمبی لمبی تین دن کی بحثیں جو اپنے اساتذہ سے سنی ہیں، اپنے امام شافعی کے متعلق، امام احمد بن حنبل کے متعلق، یہ سارے وہ دلائل، وہ تشریحات میری کہاں ضائع ہو گئی؟ میں بحیثیت امام اپنے ممبر سے، اپنے محراب سے، اپنی مسجد کے مصلیوں کو اپنی نماز کے مسنون ہونے کو کیوں نہیں سمجھا سکتا؟ یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے۔ دفاعی خدمتیں عارضی ہوتی ہیں، اقدامی خدمتیں دائمی ہوتی ہیں۔ جب تک آدمی بارش برس رہی ہے تو آدمی چھتری لے گا، بارش نہیں برس رہی ہے تو چھتری ہٹا دے گا۔ فتنے جب بارش کی طرح آ رہے ہوں تو آدمی اپنے اس دفاع کی چھتری لیتا ہے، حدیث کی چھتری لیتا ہے، اور جب فتنے لگتا ہے کہ بند ہو گئے تو جیسے ابھی مولانا نے سنایا 10-12 سال پہلے دروس کا سلسلہ یہاں چلا تھا، 10-12 سال کے بعد سے موقوف رہا۔ کیا مطلب؟ ان دنوں میں ہنگامے رہے اس فتنے کے تو دروس کا سلسلہ ہوا، لگا کہ ہنگامے ختم ہو گئے تو سلسلہ بند ہو گیا۔ بند ہونے کے بعد پتا چلا کہ فتنے ختم نہیں ہوئے بلکہ اور 3-4 مسجدیں بن گئی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ دفاعی محنتیں عارضی رہتی ہیں، اقدامی محنتیں وہ دائمی رہتی ہیں۔ ہمیں اپنے دفاع سے زیادہ اقدام کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے بڑھ کے جو قوم داعی نہیں بنتی ہے وہ مدعو بن جاتی ہے، جو مؤثر نہیں بن سکتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ ذمہ داری سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ جو فتنے اٹھ رہے ہیں، قادیانیت کا ہو، غامدیت کا ہو، شکیلیت کا ہو، یا اسلاف کے فہم پر بے اعتمادی کا فتنہ ہو، ان سارے فتنوں کے تعاقب کے لیے ہمیں مثبت اقدام کی ضرورت ہے۔ مثبت اقدام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مثبت اقدام کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں کوئی امام ایسا نہ رہے جس کی اپنی مسجد میں دروس کا سلسلہ نہ ہو۔ 4 دروس کی ہم ترغیب دیتے ہیں، درس قرآن کا اہتمام ہو، درس حدیث کا اہتمام ہو، درس فقہ کا اہتمام ہو، درس عقائد کا اہتمام ہو۔ آپ حضرات کی جو تنظیم ہے یا جمعیت ہے یا جو بھی احباب ہیں، اب اسے انجام کیسے دینا ہے اس سلسلے میں بیٹھک کریں۔ طریقہ کار موجود ہے، نصاب مرتب ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تفسیر کی 10 کتابیں ہیں۔ درس قرآن کرنے کے لیے اسرنو ہمیں تفسیر لکھ کے درس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے آسان تفسیر قرآن ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے آسان ترجمہ قرآن موجود ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی دروس القرآن، بیان القرآن کی تفسیر کر کے ایک درس کی شکل میں مرتب کیا جا چکا ہے، اور مولانا عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ کی درس قرآن موجود ہے، الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی دروس القرآن موجود ہے۔ 10 کتابیں حالات اور تقاضے کے لحاظ سے علماء نے اپنے بندوں کو، اپنی قوم کو قرآن فہمی کا شوق دلانے کی خاطر، حق ادا کرنے کی خاطر مرتب کیے ہیں۔ درس حدیث پر نصاب موجود ہے، درس فقہ ہم صرف بہشتی زیور لے لیں، کتاب المسائل لے لیں، کتاب الفتاوی لے لیں، اپنے اکابر کی ان تحریرات سے ہم امت کو مسائل بتائیں۔ عصر کی نماز کے بعد دعا سے پہلے تسبیح فاطمہ کے اس وقفے میں آدھے منٹ میں ایک مسئلہ بتا دیں۔ ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر دیں کہ آج اس وقت میں مغرب کے بعد، عشاء کے بعد مسائل کا درس ہوگا، اس عنوان پر درس دیا جائے گا۔ 8 مسئلے، 10 مسئلے 15 منٹ کے اندر، 20 منٹ کے اندر اپنے امت کو سمجھائیں۔ جب لگے گا کہ ہمارے امام صاحب مسائل میں بھی درک رکھتے ہیں تو قوم خود رجوع کرے گی، ورنہ وہ صرف خواب سنانے آتی ہے، وظیفے پوچھنے آتی ہے، بیماریاں سنانے آتی ہے، پیدا ہونے والے بچوں کے نام پوچھنے آتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے، اگرچہ کہ لطیفہ لگتا ہے، ہم نسل تو چاہتے ہیں لیکن ڈیلیوری کا درد نہیں چاہتے۔ ہم نسل تو چاہتے ہیں، باپ بننا چاہتے ہیں، لیکن ڈیلیوری کی کراہت برداشت کرنا نہیں چاہتے، اس کے اخراجات برداشت کرنا نہیں چاہتے۔ تبھی تو امت کا ایک طبقہ پہلی ڈیلیوری مائکے میں کرنے لگا کہ بھئی محنت ہم کریں گے، ڈیلیوری آپ کر کے دیجئے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ فتوحات ہو ایسے جیسے صحابہ کو ملی ہیں، صحابہ کے فتوحات چاہیے، چلیے صحابہ کے مجاہدات نہ صحیح، کمزوروں کے تو مجاہدات برداشت کرنے چاہیے۔ فتوحات صحابہ کے جیسے ہوں، مجاہدات کمزوروں کی بھی طرح نہ ہوں تو کہاں سے ہوں گے؟ مجاہدے کے بغیر اللہ کی مہربانی نہیں ہوتی، مجاہدے نفس کے بغیر مہربانی حق نہیں ہوتی ہے۔
اور مجاہدے کے بغیر مشاہدہ نہیں ہوتا، قربانی کے بغیر مہربانی نہیں ہوتی، قربانی ہوگی تو اللہ کی طرف سے مہربانی ہوگی، مجاہدہ نفس ہوگا تو پھر مشاہدہ حق ہوگا کہ جب بندہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے امت کو بنانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایسی پاکیزہ روحیں حوالے کر دیتی ہیں جو اس کی فکر کو اپنی فکر بنا لیتے ہیں، جو اس کی سوچ کو اپنی سوچ بنا دیتے ہیں۔ جتنے انقلاب پیدا کرنے والی شخصیات گزری ہیں وہ شروع میں تنہا ہی اٹھے تھے، دیکھیں کتنا بڑا قافلہ ان کے ساتھ اللہ نے کر دیا، ان کی فکروں کی بدولت۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنہا اٹھے ہیں، نانوتوی تنہا اٹھے ہیں، کتنے اکابر ہیں جو تنہا ہی چلے ہیں، لیکن ان کی قربانیوں نے انہیں ایک قافلے کی شکل بنا دیا، ایک امت کی شکل بنا دیا۔ اور مثبت کام کے لیے دوسری صفت جو ہمارے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے، پہلی بتائی گئی دروس کا اہتمام ہونا چاہیے، کرنے والوں کے لیے شکلیں موجود ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، ہو رہے ہیں مختلف علاقوں میں۔ دوسری چیز اجتماعیت کی کوشش ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ طبقہ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی دعوت ممبر پہ کھڑے ہو کے دیتا ہے، وہ طبقہ خود اتنا منتشر ہے، ایک مکتبہ فکر کے ہونے کے باوجود بھی آپسی اختلاف ان کا شرعی نہیں ہے، فقہی نہیں ہے، صرف اور صرف ذاتی ہے، صرف اور صرف ذاتی ہے۔ میرا کسی فلاں سے شرعی مسئلے میں اختلاف ہے، میری حیثیت یہ کیا کہ میں شریعت کے اس گہرائی کو جان سکوں کہ اس جزیے میں میرا یہ نظریہ ہے، فلاں یہ نظریہ، میں کوئی وقت کا فقی تھوڑی ہوں کہ شرعی جزیات میں اختلاف کر سکوں، لیکن حال یہ ہے کہ میرے ذاتیات کے اختلاف شرعی اور سیاسی اختلاف سے بھی بڑے بڑے ہیں۔ ایک اسٹیج پہ میں جمع نہیں ہو سکتا، ایک چادر کے نیچے آنے نہیں آ سکتا، ایک مسجد ایک محلے میں نہیں رہ سکتا۔ اس اجتماعیت کو منتشر کرنے والے اسباب سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں، موجودہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت کی جو قیادت ہے، اس قیادت میں 1992 میں کون سے چہرے نظر آتے تھے؟ بابری مسجد کی شہادت پر کن کے نام زیادہ لیے جاتے تھے؟ آج وہ چہرے کہاں پر ہیں؟ 20-25 سال کے 30 سال کے عرصے میں وہ سارے چہرے ختم ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ مر کے فنا ہو گئے، موجود ہیں وہ لوگ بھی، اس وقت کے دشمن طاقتوں کے بانیان اس وقت ذکر نہیں کیے جاتے، نظر نہیں آتے، موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں اپنے منصب سے ہٹا دیا گیا تو انہوں نے الگ پارٹی نہیں بنائی، الگ گروپ نہیں بنایا، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا منشا اپنی پارٹی کی ترقی ہے، ہمارا منشا اس مقصد کو پانا ہے، اب میں ہٹ گیا، میری جگہ دوسرا آگے کر رہا ہے، کرنے دیا جائے۔ دشمن کو جب اتنی سمجھ ہے، وہ کرسی کے چھن جانے پر وہ نیا حربہ اور نیا پارٹی اور گروپ قائم نہیں کرتا، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کسی مدرسے سے نکل جاؤں تو نیا مدرسہ شروع ہو جائے، میں کسی جگہ سے نکل جاؤں نئی تحریک شروع کر لوں، میں کسی جماعت اور اجتماعیت سے ہٹ جاؤں تو نئی تحریک شروع کر لوں۔ یہ انتشار ہماری اجتماعی قوت کو ختم کر رہا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ان اکابر کی ان قوتوں کو مثبت انداز میں لینے کی، چاہے وہ جمعیت ہو، چاہے وہ کوئی اور تنظیم اور تحریک ہو، ان سب کی اجتماعی کوششوں کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس کے لیے بنیادی بات ہے ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات پر ترجیح نہ دی جائے۔ جو قوم ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات کے لیے قربان کرنے تیار نہیں ہوتی ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی، بلکہ دشمن کا اعلی کار بن جاتی ہے وہ قوم جو ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات پر ترجیح نہیں دیتی۔ ہر جگہ پر اپنا نفع سوچنا، یہ دراصل یوں دیکھیے، اس اصول کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو چاہے اس اصول کو وقت کا فرعون بھی اپنا لے، ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد کے لیے قربان کر دینا وقت کا ظالم بھی اپنا لے گا تو اللہ اسے ترقی دیں گے، وقت کا عبد القادر جیلانی بھی اگر نہیں اپنائے گا اللہ تنزلی کا شکار کر دیں گے۔ اجتماعی قربانی سے اجتماعیت ترقی کرتی ہے، ذاتی قربانی سے ذات ترقی کرتی ہے۔ جہاں ذاتیات اور اجتماعیات کا تقابل ہو جائے وہاں ذات کو کبھی ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو تاتاریوں نے جو ظلم مچایا ہے، علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ نے لکھا ہے آسمان نے اور زمین نے کبھی ایسا ظلم دیکھا نہیں ہوگا جو تاتاریوں نے کیا، اور ہماری تاریخ لکھنے والے قلم بھی کانپ جاتے ہیں اپنوں کے ایسے مظلومانہ حالات کو لکھتے ہوئے۔
اتنی بڑی تاتاری قوم کے اسلام میں داخل ہو کر پھر اسلام کی حفاظت تک کے لیے اللہ نے محافظ پیدا کر دیے۔ فتاوی تاتار خان کا پس منظر آپ پڑھ کے دیکھیں۔ فتاوی تاتار خانیہ ہمارے درمیان موجود ہے اور تاتاریوں کا ظلم بھی موجود ہے۔ اس ظالمانہ انقلاب سے اس محافظانہ تبدیلی تک کا سفر کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون اس کا مہربان ہے؟ تاریخ نے اسے محفوظ نہیں کیا۔ حضرت علی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واسطے کبھی اجتماعی محنتوں میں سہرے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ نام کس کا آئے گا، پوسٹر کس کا چھپے گا، کرسی کسے ملے گی۔ اجتماعی مفاد کے موقع پر اس کی لالچ اور حرص نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اجتماعی مفادات ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہمیں شرم آتی ہے دشمن کی پارٹی کی عورتیں جتنی محنت کر رہی ہیں، ہمارے مسلمان جوان اتنی محنت نہیں کر رہے ہیں۔ خدا کے منکر جتنے سنیاسی بن رہے ہیں، ہمارا مسلم طبقہ اتنا غیر شرعی ایک رسم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تو شادی بھی چھوڑنے تیار ہے، کر لیا تو بیوی بھی چھوڑنے تیار ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شادی بیاہ کی ایک رسم چھوڑنے تیار ہیں۔ تو قربانی کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ کسے کہا جائے؟ اجتماعی انقلاب کے لیے تیسری بات ہمیں جو کہی جا رہی ہے، ہمارے مثبت کاموں کے لیے ایک بات یاد رکھیں، جب اجتماعیت کی دعوت دی جاتی ہے تو عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے اب ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے مدرسہ چھوڑنا پڑے گا، امامت چھوڑنا پڑے گا، جمعیت چھوڑنا پڑے گا، خانقاہ چھوڑنا پڑے گا، تبلیغ چھوڑنا پڑے گا، فلاں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ مطلب اجتماعیت کا نہیں ہے۔ اجتماعیت کے لیے دو لفظ یاد رکھے جائیں، ایک ہے اشتراکی عمل، دوسرا ہے انضمام۔ اشتراک اور انضمام، اشتراک کی دعوت یہ اجتماعیت ہے، انضمام کی دعوت نہیں ہے۔ انضمام کا مطلب یہ ہے میں اپنے کو فنا کر دوں اور آپ میں گھل مل جاؤں، اب میرا وجود ہی نہیں رہا، اب جو آپ ہیں وہی میں ہوں۔ ایسا قیامت تک ہونے والا نہیں ہے۔ کبھی میں اپنا مدرسہ چھوڑ کر آپ کی تحریک میں شامل نہیں ہوں گا، ہاں اپنے مدرسے کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں، اپنی خانقاہ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں، اپنی تبلیغ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں، اپنی امامت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں۔ اشتراک اور اجتماعیت کا یہ مطلب ہے، انضمام کی دعوت کبھی نہیں دینا چاہیے۔ ہم میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں، ہمارا ہونے کے لیے 100% ہمارا ہونا ضروری ہے۔ اگر میں آپ کا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خاص ٹاپک کے علاوہ، خاص سوچ کے علاوہ دوسری سوچ آنی ہی نہیں چاہیے۔ آپ کے جو متعین عناوین ہیں اس کے علاوہ مجھے ہٹنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ اجتماعیت کا مطلب نہیں ہے، یہ فنا کر دینا ہے کسی سے، اس کے اپنے آپ کو مٹا دینا ہے۔ ایسا کون چاہے گا؟ انضمام کی کبھی دعوت نہ ہو، ویسا تو اللہ کی ذات بھی نہیں چاہتی۔ بھئیے ہم میں سے بتائیں کون ایسا ہے جو 100% اللہ کا ہو چکا ہے؟ بندہ بھی 40% اللہ کا ہے، 60% نفس کا ہے، 60% اللہ کا ہے، 40% نفس کا ہے۔ تو بندے کا بھی حال یہ ہے کہ 100% اللہ کا نہیں بنا ہے، تو ہم کیسے چاہیں گے کہ بندہ کسی بندے کا 100% بن جائے، کسی تنظیم کا 100% بن جائے، کسی تحریک اور کسی جماعت کا 100% بن جائے؟ تو اشتراکی عمل کی کوشش رکھی جائے، انضمام کی کوشش نہ رکھی جائے۔ اور چوتھی بات اس کے لیے ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، ہمیں مثبت کام کرنے کے لیے حدود اختلاف کی رعایت رکھی جائے۔ اختلاف ہونا عقل مندی کی علامت ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا رسالہ ہے وحدت امت کے نام سے، پڑھنا چاہیے۔ حضرت نے ماضی اور حال کو سامنے رکھ کر حضرت شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریرات کو سامنے رکھ کر بہت بہترین خلاصہ مرتب فرمایا ہے حدود اختلاف وحدت امت کے نام سے۔ حضرت نے اس میں لکھا اگر کسی قوم میں اختلاف نہیں ہے تو وہ قوم یا تو چاپلوس اور مکار ہے یا وہ قوم بے وقوف اور پاگل ہے۔ اختلاف ممکن ہے لیکن اختلاف کی حدود سے ہمیں واقف ہونے چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اسے فرمایا کرتے تھے دیکھو نہ اتحاد مطلوب ہے نہ اختلاف مطلوب ہے، حق مطلوب ہے، حق کی خاطر اتحاد بھی ہوگا، حق کی خاطر اختلاف بھی ہوگا۔ اسی واسطے ان بزرگوں نے وہ کر دکھایا
کہ اختلاف اپنی حد تک رہا، اختلاف ذاتیات تک نہیں آیا، صرف دلائل تک رہا۔ ایک چھوٹی سی مثال اس کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں، آپ میں سے ہم میں سے جنہوں نے بھی آزادی کے موقع پر کانگریس مسلم لیگ کے واقعات جو پڑھے ہیں، اس موقع پر حضرت تھانوی کا نقطہ نظر مسلم لیگ کے خلاف تھا کہ مسلم لیگ کی جو حرکتیں ہیں وہ شریعت کے خلاف۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مسلم لیگ کے ساتھ تھا۔ دسیوں مضامین اور اخبارات میں کئی میگزین ایسے گزرے نکالے گئے اس زمانے میں جو حضرت تھانوی اور حضرت حسین احمد مدنی کے اختلافات کو اور حضرت تھانوی سے پوچھے جانے والے فتاوا کو مرتب کر کے چھاپا جاتا تھا، حضرت تھانوی اور حضرت حسین احمد مدنی کا اختلاف۔ اس زمانے میں حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمت اللہ علیہ، جن کا ترجمہ قرآن موجود ہے، لفظی ترجمہ، وہ جب بیعت ہونے کا ارادہ کیے، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ میں آپ کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ بڑے عالم دین ہیں، صاحب قلم ہیں۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو سیاسی سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہوں، تربیت کا موقع کہاں ملے گا، میری رائے یہ ہے کہ تم حضرت تھانوی سے بیعت ہو جاؤ۔ سیاسی اختلاف عروج پر ہے، مضمون چھاپے جا رہے ہیں دونوں کے۔ اس موقع پر حضرت حسین احمد مدنی فرماتے ہیں کہ تم حضرت تھانوی سے بیعت ہو جاؤ۔ وہ تعجب کرنے لگے، تھانوی سے بیعت ہونے کی آپ رائے دے رہے ہیں؟ تو حسین احمد مدنی نے فرمایا، اللہ کے بندے، میرا ان سے سیاسی اختلاف ہے، ورنہ میں تصوف اور تزکیے میں ان کو اپنا امام مانتا ہوں، اور اگر تمہیں شک ہو رہا ہے، اعتماد نہیں ہے، تو چلو میں خود تمہیں لے چلتا ہوں تھانوی کے پاس۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی عبدالباری ندوی کو لے کر تھانہ بھون پہنچے۔ حضرت تھانوی کے سامنے ادب سے بیٹھ کر عرض کیا کہ یہ مجھ سے بیعت ہونے کے لیے آئے تھے، میں نے کہا کہ میرے پاس تو یہ صلاحیت نہیں ہے، آپ سے بیعت ہو جائے، اس واسطے آپ سے بیعت کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھیں یہ آپ کی عقیدت میں بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، اور مجھ سے بیعت ہوں گے تو پھر ان کی عقیدت میں فرق پڑے گا، اور عقیدت کے بغیر اصلاح و تربیت نہیں ہو سکتی، اس لیے ایسا کرتے ہیں بیعت تو آپ سے ہی ہو، ہاں اصلاح و تربیت میں کروں گا۔ بیعت تو آپ سے ہی رہے، مرید آپ کے ہی رہیں گے، لیکن تربیت کے لیے میرے پاس چھوڑ کے جائیں، اصلاح و تربیت کے خطوط کا رابطہ مجھ سے رکھیں۔ کیسا انہوں نے حدود اختلاف کو دکھایا۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھانہ بھون آئے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت تھانوی نے آگے کیا، کسی وجہ سے سورہ سجدہ وغیرہ پڑھا گیا، اس میں رکوع نہیں ہوا یا سجدہ سہو ہو گیا، تو پیچھے جو طبقہ تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، جو حد سے زیادہ عقیدت مند، جسے آج کی زبان میں انبھگ کہا جاتا ہے، وہ چیمے گویاں کرنے لگے کہ آج ہماری فجر کی نماز خراب ہو گئی، سجدہ سہو نہیں ہوا یا فلاں غلطی ہو گئی، کچھ نہ کچھ کہنے لگے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خبر ہوئی تو حضرت تھانوی نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، آج کی فجر اللہ نے ان کے پیچھے پڑھنے کی جو توفیق دی ہے، اس فجر کی برکت سے سمجھتا ہوں کہ میری ساری زندگی کی نمازیں قبول ہو گئی۔ یہ کن سے عقیدت ظاہر کی جا رہی ہے؟ جن کا سیاسی اختلاف عروج پر ہے، جن کے نوکر چاکر بھی بڑوں کے بارے میں بد زبان کرنے پہ جری ہو گئے تھے۔ ہمیں حدود اختلاف کی رعایت کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ایسا نہیں کہ فتنوں کے دور میں کام کرنے کے لیے یہ فلاں بٹن ہے آن کر دو، فتنوں کے لیے کام کرنے کے لیے سارے روبوٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب تک اندر نہیں بنے گا، اندر کے بنے کے بغیر باہر کا، اندر کا فرعون جب تک نہیں مرے گا، باہر کے فرعون سے مقابلہ نہیں ہوگی، باہر طلب حق اور رضا حق کے جذبے پیدا نہیں ہوں گے۔ اس واسطے حدود اختلاف کی رعایت ضروری ہے۔ پانچویں صفت جسے ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، انفع بننے کی کوشش۔ انفع بننے کی کوشش ہے۔ انفع بننے کا مطلب یہ ہے، ہمارے پاس ایک اصطلاح مشہور ہے، چل رہی ہے چلتی کا نام گاڑی، یہ چھوڑ دیا جائے۔ امامت کیسے چل رہی صاحب؟ چل رہی ہے چلتی کا نام گاڑی۔ خطابت کیسے چل رہی صاحب؟ چل رہی ہے چلتی کا نام گاڑی، یہ چھوڑ دیا جائے۔ ہم دیکھیں ہمارے مادی دنیا میں پہلے سے بہتر ڈاکٹر آتا ہے، لوگ پرانے ڈاکٹر کو چھوڑ کر اس سے بڑی ڈگری والے کے پاس جاتے ہیں۔ پہلا زمانہ تھا RMP ڈاکٹر ایک ہی سرنج لے کے اور دوائی کی وہ ڈبی لے کے اس دوائی میں سے 6 لوگوں کو انجیکشن لگاتا تھا، سرنج بھی نہیں بدلتا تھا، پھر بھی اس سے صحت اور شفا مل جاتی تھی۔ اب حال یہ ہے، آدمی پیشنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے پورے آلات بدل کے پھینک دیتا تھا۔
اسپیشلسٹ آ گئے ہر چیز کے، ایک ہی ڈاکٹر پورے جسم کا علاج کر دیتا تھا، اب ناک کے لیے الگ ہے، کان کے لیے الگ ہے، آنکھ کے لیے الگ ہے، کڈنی کے لیے الگ ہے، بونز کے لیے الگ ہے، ہر چیز کے لیے الگ ڈاکٹر ہو گیا ہے، اسپیشلسٹ کا زمانہ ہے۔ ایسے زمانے میں اگر صاف کہا جائے پرانے ہتھیار سے نئی جنگ جیتی نہیں جا سکتی، باسی مطالعے سے نئے فتنے ختم نہیں کیے جا سکتے۔ باسی کھانا معدہ خراب کر دیتا ہے، باسی مطالعہ ایمان خراب کر دیتا ہے۔ نیا مطالعہ نہیں ہے، نئی تحقیقات نہیں ہے، نئے فتنوں سے آگاہ نہیں ہے۔ قدریہ فرقہ، جبریہ فرقہ، یہ سارے فرقے جو ہم پڑھ چکے ہیں، معتزلہ فرقہ، اس کی بدلی ہوئی شکل، نام بدل کر، حیت بدل کر، تعبیرات بدل کر وہ ہمارے سماج میں پھیل چکا ہے۔ میں قدریہ، جبریہ، معتزلہ فلاں نام پڑھا ہوں، اس واسطے جانتا ہوں، نئے فتنوں کی نئی تعبیرات سے واقف نہیں ہوں تو فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر دن کے نئے تازے مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ناشتہ جس طرح روزانہ ضروری ہے، روزانہ کا مطالعہ ضروری ہے، تو اس کے بغیر، انفع بنے بغیر، تازگی کے بغیر میں مقابلے کے قابل نہیں رہ سکتا۔ آپ کو تعجب ہوگا، بعض مرتبہ کسی ادارے کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے کوئی CID آ جائے یا کوئی فلاں آ جائے تو وہ اتنا تحقیق کرتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی سنانے لگے، غیر مسلم ہے، ایک مرتبہ ادارے میں آیا پوچھ تاچھ کرنے کے لیے، وہ پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ کون سے مسلک سے ہیں؟ کون سے مسلک سے ہیں؟ حنفی مسلک۔ حنفی مسلک میں آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں؟ میں دیوبندی مسلک سے ہوں۔ دیوبندی مسلک میں ہیں تو پھر آپ تبلیغی ہیں کہ تبلیغی نہیں ہیں؟ تبلیغی ہیں تو آپ سین سے ہیں کہ شین سے ہیں؟ یہ سب پوچھ رہا ہے کون؟ غیر مسلم۔ وہ جتنا اپنے کو پڑھ رہا ہے، ہم خود اپنے کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ دشمن فنا کرنے کے لیے جتنا پڑھ رہا ہے، ہم اپنی بقا کے لیے اتنا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ مطالعے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس کے لیے ہم احساس دلانے کی خاطر کہتے ہیں کہ بھائی نسبت کافی نہیں ہے کاموں کے لیے، مناسبت ضروری ہے۔ نسبت کافی نہیں ہے ترقی کے لیے، مناسبت ضروری ہے۔ نسبت کا مطلب کیا ہے؟ میں قاسمی ہوں، میں ندوی ہوں، میں مظاہری ہوں، میں شاہی ہوں، میں رشادی ہوں، میں فلاں ہوں، میں باقوی ہوں۔ یہ نسبتیں کافی نہیں ہیں۔ نسبتیں آل بیت سے بھی کافی نہیں ہو سکی۔ ابو لہب کی نسبت نہیں ہے خاندان رسول سے، عتبہ شیبہ کو، ابو لہب کی اولاد کو نسبت نہیں ہے خاندان رسول سے، ابو جہل کی نسبت نہیں ہے عہد رسول سے۔ نسبتیں کافی نہیں ہیں، مناسبت ضروری ہے۔ مناسبت کسے کہتے ہیں؟ جو فکر میرے قاسمیت کی ہے وہ فکر مجھ میں کیوں نہیں ہے؟ حضرت نانوتوی نے جو کارنامے کیے اس نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے میں وہ قربانی کے لیے کیوں تیار نہیں؟ حضرت ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو شرعی پردہ، جو اس جنوب میں جو کام کیا ہے، وہ کام میں رشادی ہو کے کیوں کرنے تیار نہیں ہوں؟ حضرت ندوی ہونے کی نسبت حاصل ہے تو میں حضرت علی میاں رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں اور ان کی فکر کے لیے کیوں تیار نہیں ہوں؟ تو نسبت سے آگے مناسبت پیدا کر، ان بزرگوں کو پڑھیں، ان کے کارناموں کو پڑھیں تو ہمارے اندر وہ جذبے پیدا ہو سکتے ہیں کہ ہم کچھ کام کر سکیں۔ فتنوں کے دور میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم رسمیت کے مقابلے میں ترجیح امور کو ترجیح دیں۔ امامت 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، کبھی اس میں وقفہ نہیں آیا۔ امامت کو میں کیسا نافع بنا سکتا ہوں، امامت کو میں کیسے قیادت بنا سکتا ہوں، امامت کے ذریعے سے میں صرف مسلح کا امام نہ رہوں بلکہ پورے محلے کا امام بن جاؤں، میں کمیٹی کا امام نہ رہوں بلکہ پوری کمیونٹی کا میں امام بن جاؤں۔ یہ جذبہ میرے اندر کیوں نہیں آ پا رہا ہے؟ میرے تابع ہو کر جھکنے اور سجدے میں جانے والی قوم مسجد کی چوکھٹ کے باہر مجھے کیوں تابع کر رہی ہے؟ خود متبوع کیوں بن رہی ہے؟ مقتدی کیوں بن رہی ہے؟ میرے 5 وقت میں میرے پیچھے جھکنے والی قوم شریعت میں، نماز میں، معاشرت میں، تجارت میں، اخلاق میں، تقوی طہارت میں، ہر چیز میں یہ میری اقتداء کرے گی، میں ان کا مقتدی رہوں۔ ہر چیز میں یہ میری اقتداء کرے گی، میرے اخلاق قابل اقتداء رہیں گے، میری تجارت قابل اقتداء رہیں گے، میرے معاملات قابل اقتداء رہیں گے، میری نماز میں تکبیر پر یہ جھکتے ہیں، میری تجارت کے مسائل پر بھی یہ جھکیں گے، میری معاشرت کی حسن سلوک پر بھی یہ جھکیں گے۔ وہ صفت میرے اندر پیدا ہونے کی ضرورت۔ ترجیحی کام، امامت ایسی نہ ہو کہ جس سے خود مقتدی بیزار ہو، امامت کے ساتھ ساتھ پوری قوم کا دل جیتنے کی کوشش۔ حضرت مولانا محمود صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں پڑوس ملک کے، ان کے پاس ایک صاحب آئے،
20 سال سے امامت کر رہے تھے، کمیٹی نے نکال دیا، حضرت کے پاس آئے، حضرت درخواست کی فرما دیں آپ سے بڑے مانوس ہیں وہ لوگ کہ دوبارہ رکھ لیں۔ تو حضرت نے پوچھا 20 سال میں کیا محنت کی، کتنے لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے؟ تو کہنے لگے 2 آدمی میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو حضرت نے کاغذ پہ لکھا کہ یہ امام نکال دیے جانے کے ہی قابل ہے، جو 20 سال میں 2 آدمی پیدا کیا اور 20 سال رہے گا تو 2 ہی پیدا کر سکے گا۔ 20 سال اگر محلے میں دکان چلے کتنے گاہک اس کے ہو جاتے ہیں، کتنے ریگولر گاہک ہو جاتے ہیں۔ 20 سال اگر محلے میں حجام شاپ بھی چلے کتنے اس کے ریگولر گاہک ہو جاتے ہیں۔ 20 سال سے میری پورے مسجد میں پورے محلے میں امامت ہے، لیکن 20 بندے بھی میرے تیار نہیں ہو سکے جو میری آواز پر کھڑے ہیں۔ یہ ترجیحی سوچ کی ضرورت ہے کہ میں اپنی امامت کے ساتھ، اپنی خطابت کے ساتھ، اپنی تدریس کے ساتھ زمانے اور حالات کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے کن کاموں میں مجھے حصہ لینے کی ضرورت ہے، یہ ترجیحی امور کی ضرورت ہے۔ تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، خلا پورا کرنا چاہیے، ہمیں تقابل پر نہیں آنا چاہیے۔ مدرسوں کی ضرورت کافی ہو گئی، اب مجھے اسکول کھولنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی محلے میں 4 مدرسے ہیں، مدرسہ کھولنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے بچوں کا مدرسہ چل رہا ہے، میں جوانوں کا کھولوں گا۔ شرابیوں کے لوگ مدرسے کھول رہے ہیں، زانیوں کے لیے مدرسے کھول رہے ہیں، نو مسلموں کے لیے مدرسے کھول رہے ہیں۔ اسلام میں آنے کے بعد ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ شراب سے توبہ کرنا چاہ رہا ہے تو طریقہ اصلاح کیا ہے؟ زنا سے توبہ کر کے پاک دامنی سے گزارنا چاہ رہی ہے تو اسے سہارا دینے والا کون ہے؟ تو میرے لیے ترجیحی امور کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ترجیحی امور سے آدمی مجدد کہلاتا ہے، ترجیحی امور سے آدمی ایک انقلاب پیدا کرتا ہے، رسمیت سے آدمی فنا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اس کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، حدود اجتماعیت کی خاطر ہم اپنے ذاتی اور جزوی مسائل کو اس طرح قربان کر دیں کہ ہماری اجتماعیت پر حرف اور داغ آنے نہ پائے، چاہے میری اس میں انا کا فنا ہو جائے، میری انا فنا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اجتماعیت پر داغ نہ آئے۔ آپ دیکھیں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ممبئی میں ایک مرتبہ پروگرام تھا مسلم پرسن اللہ پر، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب درگاہتوں نے الفرقان میں لکھا 2020 یا 19 تو اس میں حضرت نے واقعہ ذکر فرمایا کہ پورے مسلم پرسن اللہ میں تمام مسلکی نمائندوں کی نمائندگی تھی، اس میں بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بڑے مولانا اس میں شریک ہونے سے تیار نہیں ہوئے۔ اب صدارت کا مسئلہ ہے، فلاں ذمہ داری کا مسئلہ ہے، اور پوری مسلم پرسن اللہ کی نمائندگی کا مسئلہ ہے سیاسی قوم کے سامنے۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اس موقع پر ان عالم دین کے گھر پہنچے، بریلوی عالم کے اوپر دروازہ کھٹکھٹایا، سلام مصافحے کے بعد حضرت نے اپنی ٹوپی پگڑی نکال کر ان کے پیروں میں رکھ دیا کہ قاری طیب اپنی ہر چیز آپ کے قدموں میں رکھنے تیار ہے، امت کی اجتماعیت کے خاطر۔ مسلم پرسن اللہ کا مسئلہ ہے، دیوبندی اور بریلوی مکتبہ فکر کا مسئلہ نہیں ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ خدا کے واسطے آپ جلسے میں شریک ہوئے۔ جب وہ شریک ہوئے حضرت کی اس تواضع اور قربانی پر، تو صدارت کا جب مسئلہ آیا کہ بھئی کون صدر رہے مسلم پرسن اللہ بورڈ کا، تو یہی بریلوی عالم دین کھڑے ہو کر سب سے پہلے ووٹ ڈالا کہ میں قاری طیب کو اپنا صدر مانتا ہوں۔ اپنی انا کو فنا کرنے پر قیادت نصیب ہوتی ہے، اپنی انا کو فنا کرنے پر آدمی کو مقتدائیت حاصل ہوتی ہے۔ ہم اسے تیار نہیں، میں جھکنے تیار نہیں ہوں، حتیٰ کہ اپنے بڑوں کے سامنے جھکنے تیار نہیں ہوں، اپنے استاد اور شیخ کے سامنے جھکنے تیار نہیں ہوں، تو پھر اجتماعیت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ اجتماعیت ضروری ہے ہم فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ فتنہ میرے گھر کا نہیں ہے، فتنہ دین اور شریعت کا ہے، اور میں اس کا محافظ ہوں، شریعت کا ترجمان ہوں۔ تو ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے، اور مل کے کام کرنے کے لیے میرے اندر مطالعہ بھی چاہیے، تواضع بھی چاہیے، بیدار مغزی بھی چاہیے، انا کو فنا کرنا بھی چاہیے، میرے اندر اجتماعی صفات کی خوبیاں بھی چاہیے۔ اس کے بغیر میں اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تنہا سفر نہ علمی ہوگا نہ زمینی ہوگا، تنہا سفر سے تو آپ علیہ السلام نے بھی منع کیا ہے۔ تنہا فتنوں کے مقابلے سے آدمی کی زمین چھن جاتی ہے،
امامت چھن جاتی ہے. تنہا ایک آدمی کھڑے ہو کے کسی بھی فتنے کا مقابلہ کرے، فتنے والے اتنے مضبوط ہو چکے. ارے بھائی فتنے والے تو چھوڑیے، دیندار طبقے کا یہ حال ہے کہ اس جماعت کے بارے میں کوئی بولے تو وہ جماعت اتنا منظم پلان کر لیتی ہے امام کو اس مسجد سے نکالتا. اس جماعت کے بارے میں بولے تو اتنا منظم پلان کر لیتی ہے کہ امام کو مسجد سے نکالتا. تو زمین ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، میدان ہاتھ سے نکل جاتا. تو اس واسطے اس طرف توجہ دینی چاہیے. ہم آخری بات یہ ذہن میں رکھیں، ہر دور میں جب بھی فتنوں کا مقابلہ ہوا ہے، فتنے کھڑے ہوئے ہیں تو علماء ہی اس کی قیادت کی ہے. سیاسی لیڈر نے کبھی فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا. آپ ذہن میں رکھیں، قدریہ فرقہ پیدا ہوا، کس نے اس قدریہ فرقے کی تردید دی؟ صحابہ اکرام میں سب سے پہلے قدریہ فرقے کی تردید حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی. جبریہ فرقہ پیدا ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تردید دی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو خلاف سنت طبقہ پیدا ہوا، نئی دین میں باتیں پیدا کرنے لگے، اس طبقے کی تردید کس نے کی؟ حضرت ابن عمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی. جتنے فتنے آئے، دین الہی اکبر کا فتنہ پیدا ہوا، مجدد الفسانی نے تردید دی. شیعت کا فتنہ پیدا ہوا تو کس نے تردید دی؟ عیسائیت کا فتنہ پیدا ہوا تو ہم سب جانتے ہیں رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ، کیرانہ کے رہنے والے، یو پی کا چھوٹا سا دیہات ہے کیرانہ، آج بھی دیہات ہے. کیرانہ کا رہنے والے رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ عیسائیت کیا ہے کے نام سے 3 جلدوں میں جو کتاب لکھی ہے، اس پر مقدمہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا. تو وہ کتاب کے بارے میں ایک عیسائی عالم کا تبصرہ، پادری کا تبصرہ یہ ہے، جب تک یہ کتاب دھرتی پر رہے گی عیسائیت پنپ نہیں سکتی. اتنا ہر جز کھول کر انہی کی کتابوں سے تردید دی ہے. تو ہر زمانے میں فتنے جب بھی پیدا ہوئے ہیں، علماء دیوبند ہی علماء ہی کھڑے ہو کر اس کے لیے ان فتنوں کا تعاقب کیا ہے. تو فتنوں کا تعاقب ہماری ذمہ داری ہے. ان فتنوں کے تعاقب کے لیے ہمارے لیے کرنے کے کام یہ ہیں. خلاصے کے طور پر 2 بنیادی کام ہم توجہ رکھیں. عملی طور پر اپنے مساجد میں دروس کا اہتمام شروع کریں اور اپنے گھر والیوں کو تعلیم دینے کی توجہ دیں. آپ کا گھر آپ کے محلے کی خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کا مرکز ہے. ہم جیسے امام ہو کر مردوں میں رہبری کا اللہ نے ہم سے کام لے رہا ہے، ویسے ہماری گھر کی خواتین ہمارے محلے کی خواتین کے لیے مقتدا کی حیثیت رکھیں. ہماری گھر والی کے پردے کو دیکھ کر وہ پردہ سیکھیں، ہماری گھر والی کی زبان کو دیکھ کر وہ زبان سیکھیں، اخلاق کو دیکھ کر وہ اخلاق سیکھیں، قرآن کو سن کر وہ قرآن سنیں. تو اپنی گھر والیوں کی تربیت کی توجہ دیں، عالمہ بنائیں، آن لائن کورس سکھائیں. آج کل ماشاءاللہ آن لائن کا کافی نظام چل رہا ہے. حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ ان کا ماہد چل رہا ہے، 14,000 بچے پڑھ رہے ہیں. 70-80 ملکوں کے سے 14,000 ڈاکٹرز اور انجینئرز علم حاصل کر رہے ہیں. دبئی جا کر آف لائن ایگزام دے کے آ رہے ہیں. بڑے ادارے آن لائن چل رہے ہیں، 3-4 ہزار کے. ہم وہاں بھٹکل گئے تھے، وہاں پر دیکھا حافظ القرآن آن لائن ایک شعبہ چلتا ہے، 4,000 بچے پڑھتے ہیں روزانہ. پورے ملکوں کے لحاظ سے شفٹنگ وائز وہاں پر علماء کی تدریسی کا نظام رکھا. تدریس کا نظام ہے 8 گھنٹے صبح سے 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک، پھر 4 بجے سے رات کے 1 بجے تک، 1 بجے سے پھر صبح 6 بجے تک. پورے 24 گھنٹے ترتیب ہے. جس ملک میں بھی پڑھنا چاہو انہیں تجوید سکھایا جائے گا. تو لوگ کام کرنے والے محنت کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے گھر والیوں کو کھڑا کریں. خواتین کی تعلیم و تربیت کی خاطر جو فتنے عورتوں میں آ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں سودی نظام کا فتنہ سب سے زیادہ عورتوں میں پھیل رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگ بیڈ روم تک پہنچ رہے ہیں، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے فکری شعور کو بیدار فرمائے، احساس ذمہ داری نصیب فرمائے، اور فتنوں کے دور میں کام کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.